جی، آج کون کون ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا، جو لاسٹ ویک ایک اسائنمنٹ آپ لوگوں تک پہنچی تھی، میں نے ایک ہیڈنگ آپ لوگوں کو کنوے کی تھی کہ آپ کائنڈلی اس پہ کچھ لکھیے گا. اس میں مجھے صرف اور صرف ایک مالا کی طرف سے کاوش ہے وہ، although it's in a form of a compilation، لیکن بہر ایک ایفرٹ ہے ایٹ لیسٹ. اور اس کو اور اچھی میں نے اس کو دیکھا اور بہت مجھے معقول ایفرٹ لگی. تو لیکن دوسرے اسٹوڈنٹس ابھی مجھے موصول ہوئی ہے. دیکھیے، اٹس ناٹ لائک ہوم ورک اور یہ کوئی آپ کی رسپانسبلٹی آپ لوگوں تک یہ کنوے کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا اس کا انالیسس کرنا کہ جس پیٹرن پہ جس ٹریک پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں، جس پیٹرن پہ ہم چلنا چاہ رہے ہیں، تو بیسیکلی کیا وہ پیٹرن اڈاپٹ کر پا رہے ہیں، کیا اس ٹریک پہ ہم چل پا رہے ہیں، اور ہمارا سفر جو ہے وہ صحیح سمت میں جاری ہے. ذات راہ یعنی سفر کے سامان میں ہمارے پاس کچھ کم تو نہیں پڑ رہا. تو اس کے لیے ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ جو بھی اسائنمنٹ آپ کو ملے کائنڈلی، جو مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کی اپنی اپنی مصروفیات ہوں گی، لیکن جو بھی اسائنمنٹ ہو یا آپ کی کام کے حوالے سے آپ کی مشق ہو، اس کو جب آپ ایک لگیج کے طور پہ لیں گے تو وہ نہیں ہوگا. میں نے شروع سے ایک آپ کو اس کا ایک فارمولا تو ہے بھی، جو فطری ایک بہت نیچرل جو اس کا ایک ڈیزائن ہے. جیسے جیسے آپ کا کام ترقی کی جانب بڑھے گا تو ہم اس چیز میں ان شاء اللہ تعالی جی، چاہے وہ تھیوریٹیکل ورک ہوگا، کیونکہ میں نے اس کو پچھلی کلاسز میں بھی میرا پریکٹیکل پہ بہت زور تھا. جو کہ ایک گفتگو ہماری بہت دبا کے ہوتی تھی، بہت زبردست گفتگو ہوتی تھی. جو کرن ہمارے ساتھ ہیں، یہ چیز کی گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ بارہا یہ گفتگو چیزیں تھرو آؤٹ دا ٹائم جو کیلیگرافی کی کلاس کا گزرا، جتنے لوگ اس میں بگنر ٹو سینئر کا انہوں نے اپنا سفر طے کیا. تو یہ گفتگو بارہا میں نے اس کو ہیمر کیا تاکہ یہ ذہن میں راسخ ہو. یہ اپنے ایک روٹس پکڑے اور پھر ان روٹس کی بنیاد پہ ان روٹس میں سے ایک اچھا ہیلدی پلانٹ جو ہے وہ گرو کرے، اور پھر وہ پلانٹ ایک درخت بنے، ایک ہرا بھرا درخت بنے جس کی چھاؤں سے جو ہے وہ سب مستفید ہیں. اس کے لیے پھر دیکھیے یہ سیکوینس اس وقت بنے گا جب آپ پورے جو آپ کو کام ملتا ہے یا آپ کو ایک اسائنمنٹ ملتی ہے، اس کے سیکوینس کو آپ فالو کریں گے. کیونکہ ایک چیز مس ہوگی تو پھر اس پہ ہمیں تھوڑا سا اسٹے کرنا پڑے گا. ونس ون تھنگ از ڈن، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم سیکنڈ کی طرف جائیں. اب یہ میں نے آپ کے ٹاپک وائز کچھ چیزوں کو میں نے 1 2 3 کر کے رکھا ہے. اگر اس ویک میں آپ میں سے اکثریت اس چیز کو کر لیتی، جیسے میرے پاس صرف 2 نوٹس آئے ہیں آپ لوگوں کے، تو آئی ہوپ کہ میں آپ کو سب کو اس میں اس کلاس کے بعد سے 2 دن کا وقت دیتا ہوں، تو آپ اس کو پلیز کور کیجیے تاکہ اس کے بعد میں نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے سائملٹینیسلی آپ کی. اچھا، تو اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کائنڈلی تھوڑا سا اس پہ دھیان دیجیے، کیونکہ میں نے اب سے تھوڑا سا جو پیٹرن ہے اس میں جو چیز کا، کیونکہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ گفتگو کی صورت میں تو یہ چیز بہت رہتی ہے، لیکن اس میں پھر کمی یہ تھی کہ وہ گفتگو آپ کے اینڈ پہ کتنی یاد رہتی ہے
آپ لوگوں نے اس کو کتنا absorb کیا، میں جتنا آپ لوگوں تک کنوے کر رہا ہوں، کیا وہ اتنا آپ لوگ اس کو اپنے اذہان میں، دل میں، یقیناً میری طرف سے تو مکمل ایک حسن زن ہے، حسن امید ہے کہ وہ جگہ پا رہی ہے، لیکن اس کو آرگنائز کرنا بیسیکلی یہ مقصد ہے۔ آپ لوگ اس کو ایبزارب بھی کر رہے ہیں، تو اب ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ ایک پروفیشنل کیلیگرافر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جس چیز کی ابھی تک ایک بہت اسپیس باقی ہے کہ پریکٹیکل ورک کے ساتھ ایک انٹلیکچوئل ورک ہے، تھیوریٹیکل ورک ہے، وہ ہمارے ہاں اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے، لٹرلی اٹس زیرو۔ یعنی کہ میں آپ کو اگر ایران کی مثال دیتا ہوں تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہماری تھیوریٹیکل ریہرسل کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے۔ ایک کیلیگرافر، ایک استاد اگر لکھنے کی اسٹیٹکس کو جانتا ہے، اس اسٹیٹکس کو ڈیل کرنا جانتا ہے، تو پھر اس کی فلاسفی، اس کی آئیڈیالوجی جو ہے، دا ویری آئیڈیالوجی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، جو کیلیگرافی کی ہے، وہ بھی اس کے اسٹیٹکس کا حصہ ہے۔ وہ فلاسفی، وہ آئیڈیالوجی، جو پرٹیکولر آئیڈیالوجی ہے، وہ بھی اس کے اسٹیٹکس کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس اسٹیٹکس کو کمپلیٹلی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کی فلاسفی کو بھی بیان کرنے کے اوپر آپ کا اتنا ہی عبور ہونا چاہیے، اس کی آئیڈیالوجی، کیونکہ جب تک آئیڈیالوجی اور فلاسفی کلیئر نہیں ہوگی تو پریکٹیکل بھی ویری ٹرو اپنے ٹریک پہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شروع سے ہی میں اسے ہر میں ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگ اس کو، جو آپ جاب کر رہے ہیں، جو ریسیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو فلی انڈرسٹینڈ کر لیا، لیکن واٹ نیکسٹ؟ میں اگر کہتا ہوں کہ شمائلہ آپ کو کل سے 5 لوگوں کو سکھانا ہے، ٹھیک ہے، سپوز حسن آپ سکھائیں گے، عمیر آپ سکھائیں گے، اینی ون آف یو، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ جی آپ میں سے کچھ آگے جا کے ایڈوانس لیول پہ کتاب لکھیں، میں کہتا ہوں کرن کی کتاب لکھیں، کچھ ایسا انٹلیکچوئل اس پہ کام ہو، وہ کیسے ہو؟ جب تک آپ اس کے ساتھ شروع سے نہیں ہوں گے، تو خاص طور پہ میں نے جو اس مرتبہ سے بہت شروع سے اس ریہرسل کو میں سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ لے کے آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم انشاءاللہ جو دورہ متوسطہ ہے، یعنی یہ ابتدائی دورہ ہے، اس کے بعد متوسطہ آئے گا، اس کے بعد پھر جو ہمارے یہاں کامن ورڈنگ ہے، اس کے بعد ایڈوانس لیول آئے گا۔ متوسطہ کے بعد کچھ زبان کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ اس کے لیے بھی ایک جملہ کہتا چلوں کہ دیکھیے خط کا اور زبان کا جو تعلق ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جسم ہوتے ہیں۔ ایک خطاط جب پروفیشنلی تیار ہو جاتا ہے، اب دیکھیے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اسکرپٹ ہے وہ سورس آف کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیٹ کس چیز کو کرے؟ تحریر ہوگی، اسکرپٹ کسی صورت میں موجود ہوگا، وہ صورت کیا ہے؟ اٹ could be any divine revelation, it could be uh, about science, it could be about literature, it could be about poetry, it could be about anything regarding script and language. تو خطاط زبان کو نہ سمجھتا ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے جسم میں سے روح نکال دی جائے۔ زبان کو سمجھنا خاص طور پہ خطاط کے لیے، خاص طور پہ اعلیٰ پائے کے خطاط کے لیے، ایک ماہر خطاط کے لیے، ایک علم خط کے ماہر کے لیے، ایک علم خط کے سائنسدان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زبان پہ بھی ایک بہت خاص حد تک، ایک حد تک نہیں، میں نے کہا خاص حد تک
عبور اس کا ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے لٹریچر کو سمجھنے کا جو ایک جہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ ایک خاص جو لیول ہے وہ ضرور اس میں ہونا چاہیے کہ وہ ادبیات کو سمجھے، شعراء کی کہیں جو ہمارے سامنے بہت خزانہ ہے، خاص طور پہ ہمارے یہاں اردو ادب جس کو ابھی تک کمیونیکیٹ نہیں کیا ہے۔ ہم جو تہذیبی سفر دیکھتے ہیں مختلف قوموں کا، اب ان کو کس لیے پیش کرتے ہیں، اس لیے ان کی ہم داد و تحسین کرتے ہیں کہ یہ ایرانیوں کو دیکھیں ماشاء اللہ کیا بات ہے، کیا کیسی تہذیب ہے، عراق کی تہذیب دیکھیں، ترکوں کا کیسا مہذب اپنا ایک معاشرتی وجود ہے، اور اس میں تمام ہمیں وہ حصیات اور تمام وہ جزیات اور کلیات ہمیں ملتی کن بنیادوں پہ؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا اظہار وجود کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے وجود کا اظہار کیا ہے، اپنے اندر کی جو ان کی جو نٹی گریٹی تھی اس کو کمیونیکیٹ کیا ہے۔ کمیونیکیشن میں پھر جو ٹولز اویلیبل ہیں کسی بھی سویلائز اسٹرکچر میں، وہ خط اور زبان کے علاوہ اور کچھ چیز نہیں۔ خط کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ لکھو تاکہ یہ علم آنے والے زمانوں تک پہنچے۔ اب آنے والا زمانہ تو آئے گا، لیکن جو ایک کنٹمپریری آپ کے سامنے نیڈ ہے اس کو آپ کیسے، یہ سائملٹینیسلی یہ پروسیس مختلف عوامل جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلیں گے، تو کنٹمپریری بھی آپ کو اپنا ایک اظہار وجود کرنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں انٹیکٹ ہوں گی تو پھر آپ کا کلی معاشرتی اور تہذیبی وجود سامنے آئے گا، اور ہم اپنی شناخت کے بارے میں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم 1 2 3 4 کر کے آج اپنی معاشرتی سمجھیں کہ شارٹ کمنگس کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی نہیں ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو معاشرتی بگاڑ کا باعث تو سدھار اس وقت آئے گا جب رائٹ ڈائریکشن میں ایک رائٹ ایفرٹ، اس کے لیے جب تک آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی، آپ اپنے کام کو اہم نہیں سمجھیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ اہم نہیں سمجھتے، لیکن اہم سمجھتے ہیں تو پھر اس کا کچھ سالڈ آؤٹ کم سامنے آنا چاہیے۔ تو آئی ہوپ کہ نیکسٹ جو ہے ہمارا جو بھی آپ لوگوں کے حوالے میں اسائنمنٹ کروں گا اس میں پھر مجھے آپ کی بڑی ایک پرعزم قسم کی پارٹیسپیشن نظر آئے گی۔ تو ابھی اس میں یہ ہے کہ 2 دن میں مزید آپ کو اس میں یہ ہے کہ دیے دیتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اس اسائنمنٹ کو مکمل کریں، اور یہ تو بہت خوبصورت ہیڈنگ ہے جو اسپرچل اسپیکٹس کو آپ بالکل اپنی زبان میں، اس میں ہمیں کوئی بہت لٹریری ورک نہیں چاہیے، کوئی بہت اس میں ہمیں خالص ادبی زبان نہیں چاہیے، آپ اپنی زبان میں جو آپ کی دل کی بات ہے، جو آپ جس طریقے سے آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں اور جس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، آپ بالکل ویسے ہی کوشش کریں۔ اس میں بہت آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ لکھنا نہیں آتا، دس اینڈ دیٹ، جس طریقے سے بھی کوشش آپ کی ہے بیسیکلی اسی میں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مجھے دیکھنے کا موقع ملے گا کہ شارٹ کمنگس کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور کن پہلوؤں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو بھی پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان کو پالش کیا جائے، ٹرین کیا جائے، پالش کیا جائے۔ جی، تو شمائلہ آپ مجھے آپ کا کیونکہ عمیر کا مجھے ابھی ملا ہے، تو آپ نے اچھا کمپائل کیا، میں نے اس کے پوائنٹس کو دیکھا، تو
میری طرف سے تو اس کے لیے آپ کو آفرین ہے. اور عمیر نے بھی جو لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ ایک مختصر ہے اور اس میں ریفرنسز بہت کوٹ کیے ہیں آپ نے، جو کہ اچھی بات ہے. آپ کے پیغام کو، آپ کی اس کو جو بھی کام ہے اس کو یہ چیز سالڈ بناتی ہے اگر آپ اس میں اسٹرانگ ریفرنسز جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں. جی شکریہ. ویل ڈن، ویل ڈن، ویل ڈن. تو باقی سب سے احباب سے بھی میں توقع کرتا ہوں کہ وہ کل اور پرسوں تک ارشاد جو ہیں وہ ضرور پہنچائیں. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ یہ کام ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں نیکسٹ سیٹنگ جو ہے وہ آپ کے حوالے کروں گا. اچھا، اب آتے ہیں آپ کے پریکٹیکل کام کی طرف. میں نے مشق دیکھی ہے آپ لوگوں کی اور بہت اچھا کام ہے سب کا. اگین ایک کلیکٹیو جو اس میں آپ لوگوں کے لیے میری طرف سے بہت حوصلہ افزائی میں کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی کہ اچھا کام کیا. ایک چیز ہے کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ ذرا ڈسپلنائز کریں. کیونکہ ایک تو میں پہلی فرصت میں والا آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کائنڈلی آپ نے کلر انک آئندہ کے بعد یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ بلیک انک جو آپ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، بلیک انک کے بارے میں بھی آپ کائنڈلی مجھے تھوڑا ون بائی ون فردن فردن ذرا گائڈ کریں کہ آپ کس قسم کی انک یوز کر رہے ہیں. جی میرے پاس دو طرح کی انکس ہیں، ایک ونزر اینڈ نیوٹن کی اور اس کے اوپر بلیک انڈین انک لکھا ہوا ہے، اور ایک ہے ہگنس کی کیلیگرافی انک. اور جو نیوٹن ونزر اینڈ نیوٹن کی ہے وہ بہتر ہے، کافی تھک ہے، وہ رچ ہے. اور جو دوسری والی ہے وہ زیادہ پتلی ہے، اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن جب میں پریکٹس کری ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں پانی ملانے کی وجہ سے فلو زیادہ ہے، پیپر زیادہ گیلا ہو جاتا ہے لیکن اس میں فلو زیادہ ہے. اور اگر مجھے زیادہ خوبصورت آؤٹ پٹ چاہیے تو پھر مجھے ونزر اینڈ نیوٹن والی یوز کرنی چاہیے. تو میں دونوں میری پریکٹسز میں آپ دیکھیں گے کہ اگر دو صفحے ایک ہی قلم سے میں نے لکھے ہیں تو ایک میں ہگنس سے کرتی ہوں اور ایک میں ونزر اینڈ نیوٹن سے کرتی ہوں. ٹھیک. جی عائشہ، آپ بتائیے. جی سر، السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی جی. جی جی. میری ہے ولیم مچل کی انک ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کیلیگرافی اینڈ ڈرائنگ ایکریلک انک. اس میں میں نے تھوڑا سا گم عربک اور پانی ملایا تھا، تو ایک ہی انک ہے میرے پاس. عمیر، آپ عمیر بتائیے. آپ بتائیے. جی میرے پاس تو جو جس طرح ہمیں شروع میں گائیڈ کیا گیا تھا، میرے پاس آرڈنری کیلیگرافی انک ہے جو لوکلی اویلیبل تھی، اور اس میں میں تھوڑا سا پانی سے اس کو ڈائلیوٹ کر کے، جس طرح آپ نے گائیڈ کیا تھا، تاکہ تھوڑا سا اس کا جو اسٹروک ہے اور جو الفاظ کی ادائیگی ہے ان کا وہ نظر آئے، تو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر کے یوز کرتے ہیں. ٹھیک. جی سائرہ، آپ بتائیے. جی سر، میرے پاس ایک میں نے یہیں سے لوکلی لی تھی، کیلی ہے اس کا نام، اور گرافی انک لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. اور میں اس میں پانی یوز نہیں کرتی کیونکہ وہ بہت لائٹ ہو جاتی ہے، تو میں نے دھاگے کے اوپر خالی انک ہی یوز کی تھی. اگر یہ آپ کو نظر آ رہی ہو، اس طرح کی ہے. ٹھیک. جی سر، پہلے میں آرڈینری کیلیگرافی انک ہی یوز کرتی تھی جو ہستونیٹ سے اویلیبل تھی، لیکن وہ زیادہ جلدی ڈرائی نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میرے پیپر میں بہت زیادہ پیچز بن جاتے تھے اور میرا فلو بھی ٹوٹ جاتا تھا، مجھے ویٹ کرنا پڑتا تھا ڈرائی ہونے کے لیے. لیکن ابھی میں نے انک چینج کی ہے، اومیگا کی انک یوز کر رہی ہوں تھوڑا سا واٹر ملا کے، اور یہ کوئک ڈرائی ہے اور زیادہ اسموتھ ہے. فائن. جی. اچھا، انک کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو گائڈ کر دیتا ہوں. انک بیسیکلی
جیسے ہم نے لوازمات میں پڑھا تھا، ٹھیک، جو اسینشلس ہم نے پڑھے تھے. ایکچولی اس کو تھوڑا سا بعد میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود تھوڑا سا اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. اب آپ لوگوں نے اس کو، یہ تجربہ جو ہے وہ خطاطی میں ایک آپ کے لیے ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر سبق فراہم کرے. کہ مشق آپ کا عملی کام ہے، ایک تجربہ ہے، اور اس کے تھرو آپ ہر چیز کو آزما کے دیکھتے ہیں، قلم کو بھی، شاہی کو بھی، صفحے کو بھی، اور پھر جو آپ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں اس کی صحت، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. جو آؤٹ کم ہے اس کو تو پھر ہم نے ان لینڈ اس کا انالیسس تو کرنا ہی ہے. تو جو نیچر ہے ہمارے اسکول آف کیلیگرافی کی، اس میں جتنے بھی جیسے ہم نے کاغذ کی بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا، پیپر کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہسٹوریکلی روٹین یہ رہی ہے کہ ہینڈ میڈ پیپر جو ہے وہ یوز ہوتا تھا. ٹھیک، ماڈرن ایج میں بگنرز لیول پہ ہینڈ میڈ پیپر کی اویلیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ ابھی مشین میڈ پیپر اویلیبل ہے آسانی سے. ہینڈ میڈ پیپر آج کل ایکسپینسو ہے، مشکل سے ملتا جاتا ہے لیکن ایکسپینسو ہے. ابتدائی کام کے لیے، ابتدائی مشق کے لیے اتنا ایکسپینسو پیپر کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم یہ بات جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا. اب اس میں کیا چیز چاہیے ہمیں کہ جیسے پیپر کی مثال دے رہے ہیں کہ بگنر لیول پہ ہمیں ایکسپینسو پیپر نہیں چاہیے، کیونکہ جو فی زمانہ جو سیٹ اپ ہے وہ یہ ہے کہ ہینڈ میڈ پیپر اب ایک لگژری ہے. ٹھیک ہے، اب ایک روٹین میں نہیں بنتا، کچھ ملکوں میں بنتا ہے، بھی انڈیا میں بنتا ہے، بہت کثیر تعداد میں بنتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اس کے لیے ریسورسز بھی ہیں اور ان کی نیڈ بھی ہے اور مین پاور بھی. لیکن وہ بنتا ہے آرڈنری نیڈ کے لیے، ان کے بیگز بنتے ہیں اور بہت ساری جو دین کی جو نیڈس کو پورا کرنے کے لیے جو پیپر کی مصنوعات بنتی ہیں وہ صورت میں اس صورت کی استعمال. تو خطاطی کا پیپر ہے وہ ابھی جو ہینڈ میڈ پیپر ہے وہ ایک لگژری ہے جو پروفیشنل خطاط ہیں، جو ماہر خطاط ہیں، ان کے لیے موجود، تاکہ وہ اس سے اپنا جو ماہرانہ کام ہے اس کو کریں. بگنرز لیول کے لیے کیونکہ اب فیکٹری میں مشین میڈ پیپر اویلیبل ہے، تو آرٹ پیپر جسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا، وہ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایچ اینڈ ایوری اسینشل جو ہے جس پورے فارمولے میں سیٹ بیٹھتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس کی نیچر امپورٹنٹ ہے. ایک ٹریڈیشنل ورک جو ہوتا ہے اس کے انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں، روایت، ہر چیز کو روایت کیوں نہیں کہا جاتا؟ کوئی بھی چیز جو انہیرٹ کی جا رہی ہے اس کو روایت یا ٹریڈیشن کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس لیے کہ ٹریڈیشن کے اپنے انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور وہ انگریڈینٹس اپنی جگہ پہ ٹھوس اور مستحکم ہوتے ہیں، ان میں کوئی بہت میجر چینج نہیں آتا. ایک ٹریڈیشن کے طور پہ وہ چیز ہم اس کو جنریشن ٹو جنریشن پاس کرتے ہیں. تو ہمارے جو یہ ہمارا اسکول آف کیلیگرافی ہے، اس کو جب آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس میں اسینشلس یعنی ٹولز آف کیلیگرافی، اسینشلز آف کیلیگرافی کا ہے، تو جب ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اس میں انک چونکہ ایک اور انگریڈینٹ ہے، تو اس کی جو نیچر ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے طرز نگارش کے ساتھ. پیپر ٹو انک ریلیشن،
اس کا فلو، اس کا اسٹروک، جس کو ابھی آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز مجھے میرے ساتھ شیئر کیے خطاطی کی لکھائی کے حوالے سے. کہ اب میں بالکل اگر پہلے آپ کو بتاتا ہوں تو شاید یہ آپ کو طریقے سے یہ چیز سمجھ میں نہ آتی، لیکن ابھی آپ نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، خود اس کو لکھ کے دیکھا ہے، اور آپ نے خود جج کیا کہ نہیں، قلم کا فلو ٹھیک نہیں آ رہا، لکھا ٹھیک نہیں جا رہا، تو اس میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے، اس کو تھوڑا اور ڈائلوٹ ہونا چاہیے، اس کو تھوڑا اور یہ مزاج دیا جانا چاہیے، اس کو یہ مزاج دیا. اس سے یہ آپ کے سامنے چیز آتی ہے تھرو یور پریکٹیکل، تھرو یور مشق، کہ سیاہی کا خطاطی میں خاص طور پر ہمارے جو اسکول آف کیلیگرافی ہے، جو ایک ٹریڈیشن ہے، پوری ایک لیگیسی ہے اوور 1000 ایئرس کا سفر ہے یہ. تو اس میں جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں ان کا بھی اپنا ایک ٹھوس اور مستحکم نیچر ہے، ایک پہچان اور ایک ڈیفینیشن. عزیزان، ہمارے ہاں جو انک استعمال ہوتی ہے ٹریڈیشنلی، وہ فیکٹری میں یا سنتھیٹک انک نہیں ہوتی. ٹھیک، یہ آپ چاہیں تو لکھیں بھی، اس کے نوٹس بھی لیں گے جو بات آپ تک کرنے کا. وہ فیکٹری میڈ یا مین میڈ انک نہیں ہوتی، سنتھیٹک انک نہیں ہوتی. یہ پورا نیچرل فارمولا اڈاپٹ کیا جاتا ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری. انہیں فارمولاز کے تھرو انک بنتی تھی، اور انک کا مقصد بنیادی طور پہ اسٹیٹکس ہیں، اسٹیٹکس آف اسکرپٹ ہیں، اسٹیٹکس آف کیلیگرافی ہیں، اسٹیٹکس آف کیلیگرافیکل فگر ہیں، ان کو ابھارنا ہے. کیونکہ قلم جب چلتا ہے تو قلم کا ایک ریلیشن بنتا ہے پیپر کے ساتھ، اور اس تعلق کی بنیاد پہ ہی جو اسٹیٹکس ہیں لکھنے کی، جو اسٹیٹکس آف کیلیگرافیکل فگر ہیں، وہ ابھر کر کے سامنے آتی ہیں، جو ایک ماہر خطاط کا کام ہے. ٹھیک ہے، جتنی اسٹیٹیکلی وہ چیز سپیریئر ہوگی لکھی ہوئی، وہ تاریخ میں اتنا ہی بڑا مقام پائے. تو یہ کیلیگرافی میں جو انک استعمال ہوتی ہے، اس کے بالکل نیچرل فارمولاز ہوتے تھے. مثال میں اس کو اس طریقے سے واضح کروں، اس کے نتیجے میں بننے والی انک جو ہے، سیاہی جو ہے، اس کی کوالٹی لکھنے والے کے پیش نظر بہت ساری چیزیں. ایک ماہر خطاط ہے، وہ تاریخ کو اگر ثبت کر رہا ہے تو اس کو پیپر بھی ایسا چاہیے جو اس کے نزدیک صدیوں کا سفر طے کرے، اور سیاہی بھی اس کو ایسی چاہیے جو کم از کم یا زیادہ سے زیادہ تاریخ کے جو روز و شب ہیں، گرمی سردی ہے، اس کو سہ سکے، برداشت کر سکے، اپنے وجود کو برقرار رکھے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے کے مینuscripts موجود ہیں. قرآن حکیم، کلام مقدس کے حوالے سے بھی، اور دوسری نگارشات، دوسری تحریریں خطاطی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں اپنی پوری اسٹیٹکس کے ساتھ. میں سر فہرست کلام مقدس سے قرآن پاک ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک لکھی ہوئی تحریر جو ہے وہ تاریخ کی اتنی کڑے سفر کو طے کر کے آج بھی ہمارے سامنے اسی سپلنڈر کے ساتھ، اپنی اسی جمالیات کے ساتھ، اپنی اسی آفتاب کے ساتھ موجود ہے. یہاں سے آپ کو فقط اسٹیٹکس کو ایڈمائر کر دینا یہ ایک اور چیز ہے، لیکن اسٹیٹکس کے پیچھے چھپے ہوئے جو ایک پوری کارروائی ہے، اس کو سمجھنا ایک اور چیز ہے. کیونکہ عام دیکھنے والی آنکھ خطاط نہیں ہے، دیکھنے والا اس کو ایڈمائر کر سکتا ہے،
لیکن جو خطاطی یا علم خط کو سیکھ رہا ہے اس کا یہ کام ہے کہ اس کے جو پیچھے کی پورے پروسیس ہے، اس کے جو پورے انگریڈینٹس ہیں، اس نیچر کو، اس پوری کارروائی کو، اس پورے پروسیس کو سمجھے، اس کو جانے، اس کی ایک ایک تفصیل سے بخوبی آگاہ ہو۔ تو جو ٹریڈیشنلی انک یوز ہوتی تھی وہ کسی بھی کیمیکل یا ایڈہیسو سے پاک، ٹوٹل مکمل طور پر نیچرل فارمولہ ہوتے تھے، اور ان میں بڑے رچ انگریڈینٹس استعمال ہوتے تھے، رچ نیچرل انگریڈینٹس استعمال ہوتے تھے۔ اور آج بھی اگر دنیا کی کسی کونے میں ایسی انک بن رہی ہے تو وہ آج بھی اسی پیٹرن، اسی فارمولا پر بنتی ہے۔ نمبر 1، سنتھیٹک انک، فیکٹری میڈ انک کا بالکل بھی ریلیشن یا تعلق ہماری اسکول آف کیلیگرافی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سوٹ نہیں کرتی ہمارے طریقہ کار کو، جس طریقہ کار سے ہم لکھتے ہیں اپنے جو ہمارا پرٹیکولر اسکول آف کیلیگرافی ہے، ہمارا جو علم خط کا جو ایک علمی معیار ہے یا اس کا عملی معیار ہے، علمی اور عملی دونوں، اس کے ساتھ وہ چیز میل نہیں کھاتی، اس کو سپورٹ نہیں کرتی، اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو اگین اب جب ہم اس لیول پہ آتے ہیں کہ ایک بگنر ہے، مبتدی ہے، کام کو اچھے طریقے سے شروع کرنا چاہتا ہے، تو آئیڈیلی ہونا یہی چاہیے کہ اس کے پاس سیاہی استعمال کرنے کے لیے وہی موجود ہو جو ٹریڈیشنلی ہمارے یہاں چلی آتی رہی، تاکہ وہ شروع سے ہی ایک رائٹ ٹریک پہ چلے۔ اور یہ ہو بھی رہا ہے، جیسے ایران ہے، ترکی ہے، مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، یہاں پہ ہمیں یہ ریہرسل ملتی ہے کہ فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ ایک سارے انگریڈینٹس ہمیں ایک مبتدی کے لیے بھی مل جاتے ہیں اور ایک ایڈوانس لیول پہ، جن کی میں بات کر رہا ہوں خاص طور پہ، ایکسکلوڈنگ دا سنتھیٹک ورژن۔ ہمارے یہاں بیسکلی یہ لگژری اویلیبل نہیں ہے، یہ سہولت ہمارے یہاں اویلیبل نہیں ہے۔ ہم بیسیکلی یہ دیکھیں، جتنا بھی آپ کے ساتھ میں شروع سے ایک پورا سلسلہ لے کر کے چل رہا ہوں، اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں ایک سسٹم نہیں ہے۔ ہم جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں بیسیکلی، ہم سے مراد میں اور ٹیم حسن اور بھی بہت سارے ہیں انڈیویجلی، جہاں جہاں بھی اس معیار پہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہے ہمارے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک عمارت کو بنیادوں پہ استوار کرنے کا پروسیس ہے۔ باقی جگہوں پہ یہ عمارت اپنی جگہ پہ استوار ہے اور کام کر رہی ہے، اسٹیبلشڈ ہے۔ ہمارے یہاں شروع سے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا گیا۔ ہمارے یہاں نہ اس کا کوئی کلچر ہے، نہ اس کا کوئی سسٹم ابھی تک اس طریقے سے، نہ یہ انسٹیٹیوشنلائز ہے کہ اس کے اوپر اتنی باریکی سے کام ہو۔ مثال کے طور پہ آپ عراق، ایران، شام، ترکی کا نام میں پہلے لینا میری زبان سے رہ گیا، لیکن آج کی جو تہذیبی مسلمانوں کی جو تہذیبی ایک سفر ہے، اس میں ترک خطاطوں کا کام جو ہے بہت عظیم کام ہے۔ ایرانیوں نے جو خط نستعلیق کی خدمت کی وہ اپنی جگہ ایک تاریخ میں اس کا ایک اہم مقام ہے۔ عربی خطوط کے حوالے سے مصر کے، شام کے، عراق کے جو خطاط ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر تونس ہے، مراکش ہے، لیکن یہ ان چیزہ ممالک کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ یہ چیز انسٹیٹیوشنلائز ہے، ٹھیک ہے۔ مصر میں باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ہے، جس کی انسٹیٹیوٹس بنائے گئے، ادارہ تحسینی خطوط قائم کیا گیا، جس میں ہمارے تاریخ کے کچھ بڑے نام جنہوں نے وہاں پہ اس چیز کو آگے بڑھایا گیا، بڑھایا جنہوں نے، جیسے استاد ہاشم البغدادی ہیں، جنہوں نے ان اداروں میں صحیح کی۔ تو میں نے آپ کو جیسے ایک وہ آپ سے تعارف
کروایا. انجمن خوش نویسان ایران کا. ٹھیک، تو اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ایک پورا سسٹم موجود ہے ایک کام کرنے والے کے لیے، چاہے وہ مبتدی ہے یا وہ ایڈوانس لیول پہ کام کرے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے یہ چیز. یہ اسینشلس کو اپنے ٹریڈیشنل رنگ و روپ کے ساتھ حاصل کرنا اور پھر اس میں پریکٹیکلٹی میں شامل کرنا. اب ہم کیا کریں، ہمارے یہاں کیونکہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اس طرف لے کے جائیں. تو یہ جو درمیان میں اب ایک پیچ ہے، اس میں اب ہم کیا کریں. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ سنتھیٹک ورژن کو تو ہمیں ہر صورت میں انکلوڈ نہیں کرنا، یہ آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہمارے پاس اس وقت سنتھیٹک انکس ہیں اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہیں، ان میں دیکھیے کرنے کو بہت اچھی انکس بھی اویلیبل ہیں. جیسے کچھ امپورٹڈ ورژنز ملتے ہیں، فرینچ انکس ہیں، جرمن انکس ہیں، یہ بہت اچھا لکھتے ہیں، لکھنے کو بہت اچھا ان سے کام کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ ہمارے طریقہ کار کو، جو ہمارے اسکول آف کیلیگرافی کا ایک مزاج ہے، اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ان کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے طرز نگارش کو، خاص طور پہ نستعلیق ایرانی کو، خاص طور پہ پرشین نستعلیق کو وہ سوٹ نہیں کرتی. خاص طور پہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، پرشین نستعلیق کو وہ سوٹ نہیں کرتی کسی بھی صورت میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک انک ٹریڈیشنلی نیچرل، دیکھیں اجزاء کو استعمال کر کے تھرو ایکسپیرئنس، تھرو ایکسپیریمنٹیشن یہ نتائج اخذ کیے جاتے ہیں کہ کس چیز کی کمپیٹیبلٹی ہے اور کس چیز کی نہیں ہے. تو نیچرل جو انگریڈینٹس ہیں ان کا اپنا فطری مزاج ہوتا ہے. جیسے آپ یہ فرق آج میڈیسن کی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایلوپیتھک کا اور ہربل کا اور ہومیوپیتھ کا ایک بڑا آمنے سامنے کی ڈبیٹ آج بھی موجود ہے. دوبارہ اپنے ٹریک پہ رہتے ہوئے کہ جب آپ کبھی ایڈوانس لیول پہ جا کے ان فارمولاز کو دیکھیں گے انشاءاللہ، تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کو حکیمی نسخہ دیکھ رہے ہیں. اس میں کسی بھی سنتھیٹک چیز کا، کسی بھی ایڈھیسو کا، کسی بھی کیمیکل کا دور دور تک کوئی ضرورت نہیں. اور تبھی وہ سیاہی اتنی جاندار ہو جاتی ہے کہ وہ 1000 ایئرز کا سفر طے کر کے ایک مینوسکرپٹ دستاویز جو ہے لکھی ہوئی وہ اپنا آپ بچا کر کے ایک علم جو کچھ لکھا گیا وہ اگلے زمانوں تک پہنچانے کے قابل ہے. جو اوور دا کاؤنٹر سنتھیٹک ورژنز ہیں ان میں یہ خوبی نہیں ہے، یہ کوالٹی نہیں ہے. ایک بہت آرڈنری نیڈ کو پورا کرتے ہیں جو ہماری کامن نیڈ ہے، یا جو رومن اسکرپٹ کو لکھنے کا جو طریقہ کار رائج ہے اس کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی بنتی ہے ہمارے یہاں. اب پوائنٹ لیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں تو وہ ٹریڈیشنل انکس اویلیبل نہیں ہیں، اور ابھی ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم کہیں سے وہ اٹھا کر کے فارمولیز نہ، اور نہ ہمیں کیونکہ ایک ڈیکورم ہے نا. نرسری کلاس میں ایم اے کی تعلیم نہیں دی جاتی. جو سلیبس یا کورس پہلی جماعت کے لیے ہوگا وہی پڑھایا جائے گا. گریجولی ایک سفر طے کرتے ہوئے ماسٹرز یا بیچلرز یا ماسٹرز تک پہنچا جائے گا. اسی طرح اس درجے پہ آپ کو ایکسٹرا نگیٹ یا ایکسٹرا چیزیں وہ نہیں بتائی جائیں جو آپ کے ایڈوانس درجے سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، وہ ابھی آپ کو کسی صورت میں بھی نہیں بتائی. تو کیا کیا جائے؟ اس کے لیے پھر جو بیسٹ سورس اویلیبل ہے آپ کو اس کو تلاش کرنا پڑے گا جو ہمیں سپورٹ کرے تھوڑا اس حوالے سے.
اس کے لیے میری طرف سے 2-3 ریکمنڈیشنز ہیں، آپ اس کو کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پہلی فرصت میں آپ جو سنتھیٹک انکس یوز کر رہے ہیں ان سے آپ اپنی جان چھڑا لیں، ٹھیک ہے. اور جو اس میں ریکمینڈ میں کروں گا جو ہمارے یہاں آسانی سے مل بھی جاتی ہے، اب سے کچھ عرصہ بیشتر شاید نہ ملتی ہے، لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کے نوٹس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ محض گفتگو مت سمجھا کریں اس کو، میری امید ہے کہ آپ نہیں سمجھتے. یہ بالکل آپ کی اسی طرح ہے جیسے آپ اپنی پریکٹیکل مشق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی مشق کے ساتھ یہ چیز ریلیٹ کرتی ہے. بے کیسے لکھا جائے گا، تو ٹھیک تب لکھا جائے گا جو چیز اس کو لکھنے کا وسیلہ بن رہی ہے وہ اپنے رائٹ ٹریک پہ ہے. اگر انک پرشین نستعلیق کے مزاج کے مطابق کام کر رہی ہے تو آپ کا لفظ بالکل ہوا کے پانی پہ جیسے لکھا جاتا ہے ویسے لکھا جاتا ہے. جب اسینشلز اپنے کریکٹرسٹکس میں پورے ہوں گے تو لکھنے کا عمل جو ہے وہ بہت حد تک پھر آپ کوئی میجر غلطی نہیں کریں گے. اس کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حوالے سے اگر کوئی غلطی نہیں کریں گے اور بجا طور پہ حرف یا لفظ کو ٹھیک لکھنے کی کوشش کریں گے، اپنا مارک اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے، پرووائڈڈ کے باقی جو انگریڈینٹس ہیں اسینشلز ہیں وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ آپ ایک بہترین تحریر لکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں. یہ ساری گائیڈنس اسی حوالے سے ہے، اس پہ آپ کو کام کرنا ہے. ایک فوجی میدان میں اترتا ہے، اس کے پیش نظر یہ تو ہے کہ اس نے جنگ لڑنی ہے، ٹھیک ہے. مخالف فوج سے جنگ لڑنی ہے، اس کے لیے حوصلہ بھی چاہیے، موٹیویشن بھی چاہیے، ٹھیک ہے، عقل بھی چاہیے، تدبیر بھی چاہیے، لیکن ساتھ میں اس کے پاس جو ٹولز ہیں ان کا کارآمد ہونا بھی ضروری ہے. اور انہیں ان تمام ٹولز، ان تمام اسلحے کے بارے میں مناسب جانکاری، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے اور اس کی پوری تفصیل اس کو معلوم ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک میں چیز آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں وہ ہے، اور اس کے ساتھ 2-3 گائیڈ لائنز ہیں ان کو کائنڈلی آپ دیکھیے. اور سر دست ہمارے یہاں جو میں اس میں اپنا کوئی ایڈوانٹیج لینے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں کہ سب لوگوں کی کوشش جو ہے وہ قابل قدر ہے، جو جہاں جہاں بھی نقد کی جس کیپیسٹی میں بھی خدمت کر رہے ہیں. تمام اساتذہ، تمام سکھانے والے میرے لیے سر آنکھوں پہ ہیں، اور خاص طور پہ جو اساتذہ ہیں ان کے لیے تو میری ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی بھی قسم کی کوئی جسارت کر سکوں. لیکن ہمارے ہاں یہ تفاصیل جو ہیں وہ بتانے کا اور سکھانے کا رواج نہیں ہے. اس کو سمہاؤ یا تو چھپایا جاتا ہے یا ایک کمرشلی اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. جیسے اگر مجھے اب 2 باتیں معلوم ہیں تو بس مجھے ہی معلوم ہونا چاہیے. تو وداؤٹ گوئنگ فردر انٹو دس میں اس چیز کو اوائڈ کر کے لیکن ایک 2 جملے تاکہ آپ کو تھوڑا جو عادت اور مزاج ہے جس کو بدلنا چاہیے اس کے بارے میں بھی. ہاں اس میں ایک اور چیز ہے، جہاں ارادتاً بخل اور کنجوسی یا اس کی کوئی بھی آپ نام دے لیں کہ کمرشل ایکسپلائٹ کرنا نیت ہے، یہ بس چیز ہمارے ہاتھ میں رہے اور ہم اس کی بنیاد پہ جتنا بھی خطاطی کا کام ہے اس کی بنیاد پہ اپنے خطاطی کے کام کو سیل کریں. اور یہ بات، یہ فارمولا ہمارے کمپیٹیٹر کو نہ معلوم پڑے تاکہ وہ خطاطی کا فن پارا بنا کے تو ہمارے مقابلے پہ نہ آ جائے. تو یہ تھوڑی سی تلخی ہے، ٹھیک ہے، لیکن
میں نے پہلے کہا کہ وداؤٹ گوئنگ فردر انٹو دس، یہ تو یہیں پہ چھوڑتے ہیں. یہ صرف ایک تھوڑا زبان کو تھوڑا وہ کہ یہ باتیں کڑوا کر دیتی ہیں، لیکن اور اس معیار کی باتیں میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاں پہ ہم نے بہت ہائی گولز، بہت ہائی چیزوں کو مارک کیا ہے، وہاں پہ اس طرح کی بات. لیکن بہرحال سڑک پہ جب چلے گی گاڑی تو پھر جو سڑک کی صورتحال ہے اس سے آگاہ ہونا بھی آپ کو بہت ضروری ہے. تو رواج نہیں ہے. دوسری طرف ایک چیز یہ ہے، اساتذہ یہ بلکہ ہر سیکٹ آف نالج میں یہ ٹریڈیشن ہے. علم جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایک شخص جس نے پوری زندگی لگا کے علم کو قسم کیا ہے، وہ اپنا علم یوں ہی کسی کے حوالے نہیں کرے گا. اس کے لیے اس کو کسی قابل ذہن کی جو خود کو پروو کرے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اساتذہ گریجولی کھلتے ہیں، آپ جیسے جیسے اپنا سفر طے کرتے ہیں. اور پھر سم ٹائمز یہ سوال بڑا پنچ کرتا ہے کہ یہ استاد صاحب نے یہ چیز مجھے پہلے ہی کیوں نہیں بتائی. اس کا جواب بھی پھر بعد میں سمجھ آتا ہے کہ پہلے میں ان کے نزدیک اس سطح پہ نہیں تھا. میں نے خود کو ثابت کیا کہ میں اس حرف کے لیے، اس تعلیم کے لیے خود کو ڈیزرو ثابت کیا. تب انہوں نے مجھے یہ چیز سکھائی اور بتلائی. یہ چیزیں ساتھ ساتھ کوشچنز ہیں جو اوور دا ٹائم آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے سامنے، جب وہ چاہے سیکھنے کا عمل ہو یا پھر اس کو جب ایک پروفیشنل اپنے اس میں ایرا میں داخل ہوتے ہیں تو یہ چیزیں گچھیاں سامنے آتی ہیں. ٹھیک، تو اس کے لیے ایک چیز ہے بہت سادہ سی، ٹھیک ہے، جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک ہمارے یہاں ملتی ہے دانے دار انک. یہ بہت سمجھیں کہ سستے داموں مل جاتی ہے. بچے اس سے ہمارے یہاں روایت تھی دہائیوں پہلے تختی لکھنے کی، اب وہ معدوم ہوگی، ختم ہوگی. لیکن وہ دانے دار انک اوور دا کاؤنٹر ہمیں مل جاتی ہے، ابھی بھی مل جاتی ہے. وہ جو ٹریڈیشنل مزاج میں بات کر رہا تھا نا، وہ چیز اس کے بہت نزدیک تر ہے. ٹریڈیشنلی کیا چیز یوز ہوتی ہے؟ سوٹ یوز ہوتا ہے. مختلف جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کا. تو وہ جو دانے دار انک ہمارے یہاں استعمال ہوتی تھی، اس کو گرم پانی میں گھولا جاتا تھا، اس کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا تھا. یہ بہت حد تک وہی نیچرل سوٹ جو ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جو کوالٹی اس کی ہے وہ تھوڑی کم درجے کی ہے. جو سپیریئر درجے کا سوٹ ہوتا ہے وہ مختلف فیملیز ہیں نیچرل ریسورسز کی، جن کو سامنے لایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سوٹ ہے ہمارے سامنے، یہ ہے انڈسٹریل جو ویسٹ ہوتا ہے اس کا. لیکن بہرحال یہ سوٹ کی ہی ایک لو کیٹیگری آپ سمجھ لیں، کام دے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ویری نیئر ٹو دیٹ ٹریڈیشنل نیچرل. اس کا جو مزاج ہے اس کے بہت نزدیک کا. دوسری پھر چیز یہ ہے کہ ہم رجوع کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں اور متوجہ ہیں بات میں جو کرنے کر رہا ہوں. ہاں جی جی. اچھا، اس میں پھر یہ ہمارے پاس تھوڑا سا کنٹمپریری یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارا واسطہ کچھ ایسی
2-3 قوموں سے ہے، کیونکہ یہ دوسری قوموں سے بھی ہونا چاہیے تھا جو اس وقت اسٹرانگ ہیں اس پورے ڈپارٹمنٹ میں، اس پورے ٹریڈیشن میں، ان کا ایک پورا سسٹم جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. لیکن چونکہ وہاں سے رابطہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کچھ ایسی اقوام ہیں جن سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہے اور بڑی حسل وصل ہے. تو خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی وہ کہ دیکھیے کمرشل اور انڈسٹریل ریولوشن ان کے ہاں بھی آیا ہے. یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں اگر ہم سیکھنے پہ آئیں کہ اس قوم سے ہم نے کیا سیکھنا ہے. لیکن انہوں نے آج بھی اپنا ٹریڈیشنل جو چہرہ ہے وہ نہیں چھوڑا. تو میں مثال دوں گا 2 قوموں کی، ایک جاپان ہے اور ایک چائنا. چائنا اس وقت دنیا کا اس وقت پروڈکشن جائنٹ ہے. جتنی کمرشل ایکٹیویٹی دنیا کی ہیوج پروڈکشن مشینری ان کی جو کام کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جیسے ان کی تہذیب محفوظ ہے، جیسے ان کی ٹریڈیشن محفوظ ہے، یہ بات سیکھنے کی. جاپان میں حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس میٹل کی کھپت جو ہے وہ 6 ماہ کی ہوتی ہے، وہاں پہ اسی میٹل کا کنٹینر صبح ان کے شورز پہ آف لوڈ ہوتا ہے اور شام تک وہ ان کی جو انڈسٹری ہے اس میں کھپ چکا ہوتا ہے. لیکن اگین جب آپ ان کے ٹریڈیشنل بیہیویئر کی طرف جائیں گے، ایک پینٹنگ جو ہے ان کی وہ آج بھی اسی ٹریڈیشنل پیٹرن پہ بن رہی ہے جیسے آج سے سینکڑوں سال پہلے بن رہی ہے. اور اس میں سر منہ کا فرق نہیں، یعنی کہ اس میں کسی بھی قسم کی فیسیلیٹیشن آج کے دور کے جو گیجٹس یا ٹولز ہیں یا چیزیں موجود ہیں ان میں سے نہیں. پیور ٹریڈیشنل پیٹرن پہ آج بھی ان کا پورا جو کام ہے وہ آگے بڑھتا ہے. دوسری مثال میں دوں گا چائنا کی. اگین بلکہ چائنا میں ہمیں فیسیلیٹی یا ایک کامن چیز یہ مل جاتی ہے کہ گو کہ وہ جاپان میں بھی ہے، لیکن چائنیز کیلیگرافی بذات خود ایک بڑا رچ ڈپارٹمنٹ ہے. اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بھی آج کی دور تک پورے اپنے ٹریڈیشنل پیٹرن پہ چلتے ہیں، یعنی کہ پیپر میکنگ ٹو انک میکنگ، اور پھر اس میں جو لکھنے کا پورا ایک طریقہ کار ہے وہ ٹوٹلی اس کو ذرا سی بھی انہوں نے اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی. بلکہ اس میں فردر میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے کہ یہ جو اسینشلز ہیں ان کا کیا پارٹ ہے کہ بینگ پروڈکشن جائنٹ، اب وہاں پہ جو انکس بنتی ہیں وہ بالکل اسی ٹریڈیشنل سوٹ فارمولا جو ہے اسی پہ بنتی ہے. سوٹ اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی فیملی کی جو گم ہے، ٹھیک ہے، جو موسٹ کامنلی ساری دنیا میں گم عربک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک خاص فارمولا، ایک خاص ریشو، ٹھیک ہے، جو ان کی کیلیگرافی کو سوٹ کرتا ہے، ان کے جو پیٹرن ہے، ان کا جو اسکول آف کیلیگرافی ہے اس کو سوٹ کرتا ہے. اس کو بنا کے تو پورا پروسیس کیا ہے، اس کو سٹک کی صورت میں بنایا جاتا ہے. اب جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کیونکہ ان کے یہاں قلم استعمال نہیں ہوتا، پین یوز نہیں ہوتا، برش کے اسٹروکس کے تھرو وہ لکھتے ہیں، تو اس کے لیے پھر اس سٹک کو جو ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے، ایک گرائنڈنگ سٹون ملتا ہے، اس کے اوپر اس سٹک کو وہ رب کرتے ہیں اور اس میں قطرہ قطرہ اتنا پانی ڈالتے جاتے ہیں جتنا اس کو ڈائلوٹ کرنے کی ضرورت ہے.
اور جب وہ ان کے نزدیک اس کنسسٹنسی میں آتی ہے وہ انک، تو وہ پھر اس انک کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اچھا، کچھ عرصے سے یہ ہوا کہ جیسے میں نے پہلے یہ کہا کہ بینگ اے پروڈکشن جائنٹ، اب اس چیز کو ان کی سومی کہا جاتا ہے، جب جاپان میں بھی سومی کہا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی سومسٹک کہا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جاپان میں جو بنتی ہے فارمولا یہی ہے، سوت ہے، ساتھ میں گم ہے، لیکن وہ جو اپنا جاپنیز سٹائل ہے، جو جاپنیز نیڈ ہے، جاپنیز ٹریڈیشنل نیڈ ہے، اس کے لیے ان کا ریشو الگ ہے۔ یہاں پہ جو چائنیز ٹریڈیشن ہے اس کی جو نیڈ ہے وہ اس کے حوالے سے اس کا فارمولا ہے، انگریڈینٹ سیم ہے۔ اب یہ ہوا کہ ظاہر ہے باہر کی دنیا میں بھی اس کی ڈیمانڈ بڑھی، جب ایک سویلائزیشنس کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ساری دنیا میں چائنیز کیلیگرافی کو سمجھنے والے، جیسے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، ہمارے اسکول آف کیلیگرافی کو بھی اسی طرح ایڈمائر کیا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے۔ ان کا جو اسکول آف کیلیگرافی ہے اس کے بھی سیکھنے والے ساری دنیا میں ایڈمائرز موجود ہیں، سیکھنے والے ہیں۔ تو اب نیڈ ہر جگہ پہ ہے، ضرورت یہ درپیش آئی کہ بنا کے اس کو ساری دنیا میں بھیجا جائے۔ اب جب ساری دنیا میں جاتے ہیں تو پھر ہر ایک میں حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹریڈیشن کو فالو کرے، جو پیور ٹریڈیشن ہے اس کو فالو کرے۔ اب کون سٹک کو لے کے گھنٹوں اس کو بیٹھ کے رب کرے، پھر اس کو قطرہ بقطرہ وہ ایک سیاہی کی صورت میں ڈالے، پھر اس کو برش سے اٹھائے اور پھر وہ اسٹروک لگائے۔ اس کے لیے اس کو کیا کیا گیا کہ اس کو لکوڈ فارم میں فیکٹری میں بنانا شروع کر دیا۔ میں آپ کو ایک پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی امپورٹنس کا، ٹریڈیشن کی امپورٹنس کا، اور ٹریڈیشن کو کیسے کیری کرنا ہے، اور ٹریڈیشن کو کیسے اس کی حفاظت کیسے کرنی۔ جو ماسٹرز تھے ٹریڈیشنل چائنیز کیلیگرافی کے، انہوں نے اس پروڈکشن کو کنڈیم کیا کہ یہ جو انک بن رہی ہے یہ نہیں بننی چاہیے، جو لکوڈ فارم میں بن رہی ہے وہ کی چیز وہی ہے، یہ صرف لکھنے والے کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ وہ اس کا ٹائم سیو ہوگا، اس کو جو گرائنڈنگ سٹون پہ اپنی طاقت اور محنت صرف کرنی ہے وہ اس سے بچے گا، اس زحمت سے بچے گا۔ لیکن ماسٹرز کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ زحمت بنیادی طور پہ ٹیم کرنے کے لیے، یہ زحمت اس میں سے ایکسکلوڈ ہوگی تو سیکھنے کا ایک بہت بڑا جو پروسیس ہے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کو لکوڈ فارم میں بناتے ہیں تو اس کو پریزرو کرنے کے لیے، اس کی کوالٹی کو پریزرو کرنے کے لیے آپ الٹیمیٹلی اس میں کچھ ایڈہیسوز یا کچھ کیمیکلز کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کا اس کی تکنیکی معیار کے حوالے سے یہ موقف تھا کہ یہ ایڈہیسوز، یہ کیمیکلز الٹیمیٹلی جو انک کا اسٹروک ہے اوور دا پیپر اس کی کوالٹی کو متاثر کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہے سینسٹیوٹی جو ضروری ہے کہ آپ ایک معیاری کام کو سامنے دیکھیں۔ یہ سینسٹیوٹی ہمارے ہاں بدقسمتی سے، میں اس میں بات میری نہیں ہے، نہ میں ذاتی حیثیت میں کسی پہ تنقید کر رہا ہوں اور نہ یہ میرے سامنے ہے اور نہ میں کسی کے سامنے، یہ ایک علمی گفتگو ہے، اور اس علمی گفتگو میں جو ایک پرنسپل ہے اس اصول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سینسٹیوٹی ہمارے یہاں نہ تو سیکھنے کے حوالے سے اور نہ سکھانے کے حوالے سے، نہ اس کو بطور اصول تعلیم کے سکھایا جاتا ہے۔ یہ جب تک آپ لوگ جو سیکھنے والے ہیں وہ اتنی جزویات میں جا کے ان کے طے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے وہ منزل حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم صبح و شام رونا روتے ہیں کہ ہمارے وہ معاشرے کے جو سنہرے دن ہیں کب واپس آئیں۔
ہم اس سپیریٹی پہ کب واپس جائیں گے جو ہمارا ماضی میں ایک خاصہ تھا. تو خاصہ یہی تھا، یہی سینسٹیوٹی اباؤٹ دا کوالٹی. اوور آل اگر آپ یہ دیکھیں تو کوالٹی آف لائف ہمارے معاشرے میں سے جا چکی ہے. کیوں جا چکی ہے؟ کیونکہ ہم نے کوالٹی پہ کمپرومائز کر لیا. کمپرومائز کیسے کیا ہے کہ ہم کوالٹی کے بارے میں سینسیٹیو نہیں رہے. ہمیں ضرورت نہیں کوالٹی، وہ کسی بھی چیز کی کوالٹی. تو یہ سومی انک ہمارے ہاں مل جاتی ہے، ایزیلی اویلیبل ہے. یہ تھوڑا سا بگنرز کے حوالے سے سوٹیبل بھی زیادہ ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ ایک امپورٹنٹ گائیڈ لائن ہے آپ لوگوں کے لیے. کچھ لوگوں کا شکوہ یہ تھا کہ انک جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے. تو بطور مبتدی، بطور ایک ابتدائی سیکھنے والے کے علم خط کو، آپ کو جو انک کی کنسسٹنسی چاہیے وہ لیس دین نارمل، یعنی تھوڑی سی پتلی اور ڈیلوٹڈ فارم چاہیے. ٹھیک، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جو جتنی تھک ہوتی جائے گی اس کو ہینڈل کرنا ایک مبتدی کے لیے، بگنر لیول پہ سیکھنے والے کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک. جی دوسرا یہ ہے کہ جب اس کی کنسسٹنسی کو تھوڑا ڈیلوٹڈ رکھا جاتا ہے، اس میں جو ایررز ہیں ان کو ڈھونڈنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک. جی تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے نزدیک ترین جو ڈرائنگ سٹور ہے وہاں پہ جائیں اور ان سے نارمل درجے کی جو جاپنیز سومی انک ہے وہ مل جاتی ہے اچھے ڈرائنگ سٹور سے. اسٹیشنری سٹور پہ نہیں ملے گی. جو اچھا کچھ ڈرائنگ سٹور ہے آپ کے ایریا میں وہاں سے مل جائے گی، یہ مل جاتی ہے. اور آج کل ویسے بھی آن لائن بھی کافی چیزیں ٹولز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. تو اگر یہ آپ کے لیے زحمت کا باعث نہیں ہے تو آپ اس کو آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں. کیونکہ لاسٹ بیچ میں بھی جو میرا چل رہا تھا ساتھ، تو یہی ریکمنڈیشن تھی میری. اور پھر یہاں پہ وہ سومی انک جو ہے وہ کافی اسٹوڈنٹس کو مل گئی تھی. تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں. تو اس جو سومی انک ہے یہ کافی حد تک آپ کے کام کو ٹریڈیشنل اس کا چہرہ مہرا ہے اس کے حوالے سے سپورٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. یہ آج کی ایک میں نے کوشش کی ہے کہ میں بہت سارے پوائنٹس کو، 4-5 پوائنٹس کو، 4-5 اسپیکٹس کو کلیکٹیولی آپ کے سامنے ایک گفتگو میں، ایک کنورسیشن میں سمو کے آپ کے سامنے رکھوں. ٹھیک ہے. یہ گفتگو بہت اہم ہے، اس کو آپ نے چاہے تو بارہا سنیں اور اس کو ذرا اپنے ذہن میں، دل میں راسخ کریں. ٹھیک. اور انشاءاللہ تعالی آپ جب اپنا کچھ عرصے کے بعد اپنا خاص سفر طے کر کے یقیناً ایک خاص منزل پہ پہنچیں گے علم خط کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے، تو یہ گفتگو، یہ اصول آپ کی اس سفر کی ترقی میں، اس کام کی ترقی میں یقیناً مددگار ثابت ہوں. جی. تو یہ سومی آپ پہلی فرصت میں کسی بھی اچھے ڈرائنگ سٹور پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں مل رہی تو پھر آپ جو میں نے آپ کو دانے داری بتائی ہے وہ بہت سستے داموں مل جاتی ہے. آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کو بنانا کچھ مشکل نہیں ہے. ٹھیک. کچھ بہت اس میں شامل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو سنتھیٹک انک جو ہے اس کو تھوڑا بالکل اپنے کاؤنٹر سے ہٹا دیجیے. اور دیکھیے جو ابھی پرابلم میرا خیال عائشہ نے یا مشل نے کہا کہ انک پھیل جاتی ہے، اس کو ڈرائی ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. دیکھیں یہ پرابلم تھوڑی انیشیل فیز میں یہی چیزیں آپ نے کنٹرول کرنا سیکھنی ہے. ٹھیک ہے.
ان چیزوں کو مینیج کریں گے تو آپ ایک اچھے خطاط بنیں گے. ٹھیک. جی کسی کا کچھ سوال ہو یہاں تک؟ جی دو چیزیں اگر آپ تھوڑی سی ان کی وضاحت کر دیں کہ ایک تو یہ کہ جو کلر کی آپ نے بات کی کہ بلیک ہی استعمال کیا جائے گا، کیا اس کا تعلق فلسفی یا آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے یا ایز اے بگنر آپ سجیسٹ کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ میں پاکستان میں نہیں رہتی تو مجھے دانے دار سیاہی اور سمی انک آئی ڈونٹ نو یہاں ملتی ہے یا نہیں ملتی، میں چیک کروں گی، لیکن کیا اس طرح ممکن ہے کہ آپ جو دوسرا میتھڈ ہے سوٹ سے بنانے والا وہ سکھا سکیں؟ جی میں اس میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی تو چیز یہ دیکھیں کہ اس کی فلسفی یا آئیڈیالوجی اس کے پریکٹیکل کا دوسرا روپ ہے. ٹھیک ہے. اس کا ڈائریکٹلی ریلیشن ہے اس کے پریکٹیکل کے ساتھ. ٹھیک. محض فلسفہ یا آئیڈیالوجی نہیں ہے، تو اس کو سمجھیں گے تو پریکٹیکل آپ کا خود بخود آسان ہوگا. ٹھیک ہے. عملی مشق ہے وہ آسان ہوگی خطاب. دوسری چیز آپ نے پوچھی کہ رنگ کے حوالے سے، دیکھیے یہ بات وہی اس کی ٹریڈیشن اور جو نیچرل فارم ہے، جو نیچرل چیزوں کو ہم نے یوز کرنا ہے ادر دین بلیک انک، کیونکہ نیچرل چیزوں کے یوز کر کے جو ہمارے سامنے ایک نیچرل فنامنا سامنے آتا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ اس میں ذات ہے. تو اللہ رب العزت کے باقی وحدہ لا شریک کے باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام. تو اپنا جو نام ہے اللہ کا وہ لفظ اللہ ہے، لفظ جلالہ جسے کہا جاتا ہے. تو اسی طرح جو انکس میں جو پراپر انک ہے، ایکچوئل انک ہے، وہ بلیک انک. کیونکہ سود جو ہے وہ کسی بھی چیز سے آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کا رنگ جو ہے وہ بلیک ہی ہوتا ہے. ٹھیک. لیمپ بلیک ہوا. اب ادر دین بلیک انک جب آپ دوسری کسی کلرڈ انک کی طرف جاتے ہیں تو اگر اس میں کوئی نیچرل ریسورسز یوز نہیں ہوئے، کوئی نیچرل ڈیریویٹیوز نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس میں الٹیمیٹلی آپ کو کیمیکلز یعنی کلر پگمنٹ یوز کرنا پڑے گا. ٹھیک. تو اگین پھر وہی چیز کہ وہ کلر پگمنٹ جو ہے وہ اس انک کی کنسسٹنسی، اس کے فلو کو، قلم کے ساتھ اس کا جو چلاؤ ہے، اس اسٹروک کو، اس اسٹروک کی کنسسٹنسی کو، اس اسٹروک کے فلو کو وہ متاثر کرے گی چیز. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی دو تین پوائنٹس ہیں لیکن ابھی آپ اسی چیز کو سمجھیں. ٹھیک ہے. جی شکریہ. اور اینڈ میں جو آپ نے کہا وہ یہ ہے کہ ابھی یہ آپ کا ٹائم نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے. ٹھیک ہے. آپ بالکل تیار رہیے انشاءاللہ، لیکن وہ اپنے وقت پہ. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ آپ اس وقت کس جگہ پہ آپ رہ رہی ہیں تاکہ میں آپ کو اکارڈنگلی اس کے بارے میں اگر کچھ میں بتا سکوں. جی میں باسٹن میں رہتی ہوں، یو ایس اے میں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے شمائلہ کہ جو یورپین کنٹریز ہیں یا ویسٹرن کنٹریز ہیں یہاں وہاں پہ یہ چیزیں بلکہ زیادہ ایزیلی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو کچھ دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کون سے اسٹورز ہو سکتے ہیں، کیونکہ لاسٹ بیچ میں بھی کچھ نہیں، کافی اسٹوڈنٹس تھے جو آؤٹ آف دا کنٹری جن کی ریزیڈنس تھی، تو ان کو پھر اکارڈنگلی میں نے کچھ، انہوں نے کوشش کی، کچھ میں نے کی، تو ان کو وہ رائٹ پلیس مل گئی جہاں سے بلکہ اچھی جگہ مل گئی جہاں سے مور دین ایکسپیکٹڈ جو تھا وہ ان کو انگریڈینٹس اور اسینشیلز جو ہے وہ مہیا ہو گئے. نہ صرف کل میں بلکہ شاہی بھی بہت اچھی دیکھنے ملی. تو جی آپ کے پارٹ آف دا ورلڈ میں یہ چیزیں زیادہ فریکوینٹلی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کے ایریا میں نزدیک یا تھوڑا دور یا آس پاس کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ضرور ہوگی، یا آن لائن کوئی نہ کوئی ایسا ضرور سلسلہ ہوگا جو آپ کو لوکلی وہ آپ کو پرووائڈ کر سکے. جی. تو جی اس میں یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں خود بھی دیکھتا ہوں اور اس کو میں پھر گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ اور باقی بھی آپ میں سے اگر کوئی کسی کی رہائش جو ہے وہ آؤٹ آف پاکستان ہے تو وہ کائنڈلی مجھے بتائیں، اور اگر یہیں پہ رہائش ہے تو کائنڈلی مجھے پھر اپنا ضرور شہر ضرور بتائیں کہ کہاں سے، تاکہ میں اس کے
حوالے سے آپ کو گائڈ کر سکتے ہیں. یہ عمیر صاحب آپ کا تعلق پنڈی سے ہے؟ جی میں راولپنڈی سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ لاہور سے کون کون ہے؟ جی میں سائرہ. میں بھی ہوں خوشی. میں عائشہ. ٹھیک ہے. اچھا میرے خیال میں یہ مین مارکیٹ میں جو لاہور میں ہیں ان کے لیے جی مین مارکیٹ میں میرے خیال میں انیس ہے, یا انیس کے سامنے ایک اور اسٹور ہے, اقبال بک ڈپو. اقبال ڈرائنگ اسٹور ہے. جی وہاں سے آپ معلوم کیجئے, موسٹ پروبیبلی وہاں سے یہ اویلیبل ہوگی. ان کیس یہاں پہ ٹھیک ہے. نہیں ہوتی تو جی دین یو ہیو ٹو گو ٹو انارکلی بازار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں ٹھیک ہے. پہ بہت سی ایسی شاپس ہیں, 3-4 بڑی ڈرائنگ اور ڈرائنگ سٹورز ہیں بیسیکلی, جہاں سے جتنے بھی ڈرائنگ ریلیٹڈ یا آرٹ سے ریلیٹڈ جو ٹولز ہیں اور ایکسیسریز جو ہیں وہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہیں, اور ان کے پاس بہت ویرائٹی ہوتی ہے. تو آئی ہوپ کہ ان کے پاس یہ سومی انک ضرور اویلیبل ہوگی. جی ٹھیک ہے. تو پنڈی کے لیے مجھے عمیر آپ ذرا دیکھنے دیجئے, کیونکہ پنڈی میں تھوڑی سی کمی ہے. وسیم اسٹیشنرز انارکلی میں بھی ہے, جو مین پرووائڈر ہیں آرٹس ریلیٹڈ ٹولز اینڈ ایکسیسریز کے. تو یہی وسیم اسٹیشنر سیم ان کی ایک برانچ پنڈی یا اسلام آباد میں بھی ہے. تو لیٹ می سی کہ کس سیکٹر میں ہے اور وہاں سے یہ چیز اویلیبل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو لاہور میں یہ ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو مل جائے, اور ان کیس اگر عمیر کو نہیں مل رہی, تو آپ میں سے کوئی ایک عمیر کے ساتھ کر سکتے ہیں, کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں, تاکہ ان کو آپ وہاں سے اگر آپ کی آپس میں کوآرڈینیشن ہو جائے اور آپ ان کو بھجوا دیں, ان کیس اگر پنڈی یا اسلام آباد سے یہ سومی نہیں ملتی ہمیں. جی ٹھیک ہے. جی جی میں نے ایک ویسے آن لائن لنک بھی شیئر کیا ہے, شاید اس پہ جو انک اویلیبل ہے وہ سومی انک ہی ہے, ادراز.pk پہ. جیسے آپ نے کہا کہ ادراز شاید پہ کافی ویرائٹی ہے, وہ تو اس پہ موسٹ پروبیبلی مل تو جانی چاہیے سومی. تو لیٹ می سی کہ اس کی کوالٹی کیا ہے, میں دیکھتا ہوں. جی میں نے چیٹ میں لنک شیئر کر دیا ہے. جی ایکچولی مجھے بھی یہاں سے مل جائے گی. میں نے جس آرٹ سپلائی اسٹور پہ میں جاتی ہوں ان کی ویب سائٹ پہ دیکھا ہے, تو لکھا تو آ رہا ہے کہ سومی انک اویلیبل ہے, لیکن میں جا کے دیکھوں گی کہ ایکچولی ان کے پاس ان اسٹاک ہے یہ یا نہیں. تو ہوپ فلی مجھے مل جائے گی. ہوپ فلی انشاءاللہ. کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کا پارٹ آف ہے کنٹری, اس میں فریکوینٹلی یہ چیزیں مل جاتی ہیں. جی انکس کا تو ہے, قلم نہیں ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی. قلم میں نے آن لائن ہی لیے ہیں, لیکن قلم کیونکہ عربک کیلیگرافی یہاں پہ نہیں کی جاتی, تو کچھ جو اسپیشلائزڈ اسٹورز ہیں ان میں, جیسے ابھی آپ جاپنیز اور چائنیز کی بات کر رہے تھے, تو ان کے اسپیشل ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں کہ وہ ان کا سارا اسپیشل پیپر اور سارے برش والے قلم, وہ چیزیں اویلیبل ہیں ان کے پاس, لیکن وہ جاپنیز یا چائنیز کیلیگرافی کے حساب سے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے کچھ بیمبو اسٹکس جو ہیں وہ خاص ڈائیمیٹر کی اگر مل جاتی ہیں, تو باقی پھر یہ ہے کہ کچھ لیسنس جو ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ اس کو تراشا کیسے جائے. ٹھیک ہے. تو لیکن جب تک یہ سیکھ نہیں آتی تب تک کے لیے یہ ہے کہ میں ایک تو لنکس جو ہے وہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں, آپ کو بھیجتا ہوں گروپ میں, تاکہ آپ کو وہاں سے اگر کچھ اچھی کلمیں مل جاتی ہیں تو جی. اور لاہور بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں, کیونکہ لاہور میری ایک دوست وزٹ کر رہی ہے فیملی کو, تو میں اس کو کہہ سکتی ہوں اگر اس کے گھر کے آس پاس ہو کوئی پرٹیکولر اسٹور ہے اگر, یا کوئی
جیسے بھی آپ نے بتایا کہ مین مارکیٹ میں ہے کوئی ڈرائنگ سٹورز، وہاں سے قلم اگر مل جائے گی یا بیمبو سٹکس مل جائیں گی تو میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ لاہور میں ان کی رہائش کہاں پہ ہے؟ پتہ نہیں ایکچولی. آپ ان سے معلوم کریں اور مجھے آپ گروپ میں شیئر کر دیں، میں اکارڈنگلی، بلکہ وہ کرن بھی آپ کو گائیڈ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اگر ڈیفنس میں بھی، گلبرگ میں بھی کچھ اچھے ڈرائنگ سٹورز ہیں، لیکن یہ ہے کہ مین مارکیٹ جو ہے یہ تقریباً سارے ایریاز کو کور کرتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک اور اپروچیبل بھی ہے. تو آپ یہاں سے آ کے خرید سکتے ہیں. اقبال سے کل میں بھی مل جاتی ہیں، اور انکس میرے خیال میں سمی انک بھی اویلیبل ہوگی. ان کیس اگر یہاں سے نہ بھی ہو تو پھر انارکلی جو ہے وہ تو ایک نان فیسلٹی ہے، وہاں پہ جایا جا سکتا ہے اور وہاں سے خرید سکتے جی ہیں، اگر ان کے لیے وہ زحمت نہ ہو وہاں تک. جی جی ضرور، میں پوچھوں گی اور پھر میں کوآرڈینیٹ کرتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی آپ کے پاس ہے تو یہاں سے آپ کو کافی بجٹ وائز بھی اس میں اور کوالٹی بھی اچھی مل جاتی ہے. آن لائن تھوڑا میں نے دیکھا ہے کہ بعض چیزیں تھوڑا ضرورت سے زیادہ ایکسپینسو ہیں، ٹھیک ہے. تو لوکلی جو ہے وہ کافی جہاں پہ یہ لگژری ہے وہ سستی بھی مل جاتی ہیں اور کوالٹی وائز بھی بہت اچھی ہے. جی جی جی، میرے پاس اس وقت قلم ہیں تو صحیح، لیکن وہ جو سیٹ میں نے آرڈر کیا تھا اس میں سارے قلم بالکل باریک ہیں، یعنی باریک کی مختلف تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تو مجھے یہ تھا کہ تھوڑے بہتر کوالٹی کا تھوڑا تھک والا قلم جو ہے وہ میں پاکستان سے منگوا لوں. تو انشاءاللہ میں اس کو دیکھتی ہوں کہ اگر وہ آ سکتا ہے تو دیٹ ول بی گڈ. اور دوسرا یہ میں نوٹس کری تھی کہ جو میرے پاس قلم ہے وہ اتنے کچے ہیں کہ اگر میں نے ان کو کوشش کی، یا دکھنے میں ایٹ لیسٹ لگ رہا ہے کہ اگر میں نے ان کو کوشش کی تراشنے کی تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ اس کا قلم بنے گا نہیں آرام سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ابھی مجھے آپ لوگ یہ بتائیں سب لوگ کہ آپ کے پاس سب جو جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں کلاس کے، اسینشلز کا پورا سیٹ آپ کے پاس کمپلیٹ ہے؟ جی میرے پاس وہ نہیں ہے جو لکڑی جس کے اوپر رکھ کے کاٹنا ہے، ٹھیک ہے باقی سب چیزیں. میرے ٹھیک پاس ہے زیر دستی بھی نہیں ہے، لیکن میں نے کچھ پیپرز کو اکٹھے کر کے رکھا ہوا ہے، میں ان کے اوپر کام کرتی ہوں. ٹھیک ہے. جی اچھا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں تاکہ میں آج کے ہی اس میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ایک گائیڈ لائن دے دوں. ٹھیک ہے جی. باقی سب میرے کے پاس پاس بھی میرے پاس بھی وہ لکڑی والی چیز نہیں کیا چیز؟ آپ دوبارہ ریپیٹ کریں. جو لکڑی جس کے اوپر رکھ کر قلم کاٹتے ہیں وہ نہیں ہے میرے ٹھیک ہے پاس. باقی ٹھیک. سب قطزن جسے کہتے ہیں. جی کتن. آپ نام تھوڑے یاد کیجیے ان کے، تو آئی ہوپ کہ آئندہ مجھے سننے کو نہیں ملے گا کہ وہ لکڑی جس کے اوپر قلم رکھ کے کاٹی جاتی. ٹھیک. اس کو قطزن بولتے ہیں، تو آپ پراپر جو اس کی ٹرمینالوجی ہے اس کو یوز کریں گے فار دا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. تو قطزن کے لیے دیکھیے میں نے آپ کو جو کوالٹی بتائی تھی، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی سچویشن میں تھوڑا خود کو فیسیلیٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں. آئیڈیل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اونٹ کی چربی کا بنا ہوا یا ہاتھی دانت کا بنا ہوا، ٹھیک، وہ قطزن ہو. ٹھیک. خود کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کسی بھی ایسی لکڑی جو کچی نہ ہو اور اسٹرانگ ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. کوئی ایکریلک پیس اگر آپ کے پاس ہو جو تھکنس میں زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن آئیڈیلی کوئی لکڑی کا ایسا پیس لے لیں جو نہ بہت چوڑا ہو، ٹھیک ہے. اور میں نے اسینشلس کی جو آپ کو جو اس کے عکس جو ہیں وہ آپ میں نے بھیجے تھے گروپ میں، آپ ان میں دیکھیں کہ جو لکڑی کی قطزن ہے اس کی شکل و صورت کیسی ہے، تو آپ اس کے ساتھ کا کوئی لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ بطور قطزن استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، زیر دستی ہمارے یہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئیڈیلی یہ ہے کہ چونکہ ایران، ترکی، یہاں پہ
یہ سارے اسینشلز بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ وہاں تو پورے ایک ایک اسینشل کے لیے پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. سیاہی بنتی ہے تو اس کے لیے علیحدہ مرکب ساز ہیں، ان کو کہتے ہیں. کاغذ ہے تو ان کو مورک کہتے ہیں. کاغذ ساز ہیں، باقاعدہ مشہور ہیں استاد اپنے کاغذ سازی میں استاد ہیں. چاقو ہے تو وہ قلم تراش کے نام سے باقاعدہ صرف جو خطاطی کی قلمیں تراشنے کے لیے قلم چاقو بنتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. ایران اور ترکی کے خاص طور پہ مشہور ہیں. وہاں پہ بھی باقاعدہ خاندانی طور پہ صدیوں سے لوگ باقاعدہ صرف قلم تراش، یعنی کہ اس کے لیے بالکل اسی طرح جیسے انک کے بارے میں ہمیں پوری ڈیٹیل طے کی، اسی طرح اس کو بنایا اس طریقے سے جاتا ہے کہ وہ قلم کو تراشنے کے عمل کو، جو قلم کا تراشنے کا جو عمل ہے اس کو سپورٹ کر سکے اور قلم کو اچھا تراش سکے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ماہر استاد موجود ہیں جو جب آپ جو ہینڈ میڈ بناتے ہیں چاقو، ٹھیک ہے، اور جب اگر آپ کہیں آپ کو ترکی یا ایران سے وہ خریدنے کا اتفاق ہو تو آپ کو اس کے اوپر نام جو ہے وہ خداوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو زیر دستی جو ہے یہ دیکھیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ ایرانی چاقو ہے. یہ دو طریقے اس کو کہتے ہیں لوگ. اب یہ کسی اور مقصد کے لیے اس کو نہیں بنایا گیا، یہ فقط قلم تراشنے کے لیے. یہ سے تیغہ بھی ہوتا ہے اور چہار تیغے بھی ہوتا ہے. تیغے سے مراد کیونکہ وہ قاف کو قائم بولتے ہیں تو اس لیے یہ تیغے ایک کو بھی یہ کی طرح پڑھتے ہیں، بڑی یہ کی طرح. اب اگر یہاں پہ آپ غور سے دیکھ سکیں تو یہ میری آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بنانے والے استاد کا جو نام ہے اس کے اوپر چل رہا ہے. یہ ہینڈ میڈ چاقو ہے، خاص طور پہ قلم تراشنے. اسی طرح سے یہ قطزن ہے، یہ پراپر ایک قطزن ہے، یہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہے. لکڑی کی چوب کے اوپر اس کو فکس کیا گیا ہے اور اس کے نیچے یہ ایک بریک مار لگا ہوا ہے. قلم کی ٹپ کو اس کے اوپر اس طریقے سے رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر چاقو کو رکھ کے خط لگایا جاتا ہے. یہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاقو کو تیز کرنے کے لیے سنگ رومی سے کہا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ آئیڈیل چیزیں ہیں. یہ آئیڈیلی جو چیزیں ایک خطاط کے ضمیر میں ہونی چاہیے، کہ سامان میں ہونی چاہیے. اب یہ خاص طور پہ یہ ہر جگہ نہیں ملتا، یہ اسپیشلٹی ہے اگین ترکی، ایران اور اس طرح کے جو ممالک ہیں جہاں پہ تو یہ سنگ رومی، لیکن یہ ایکسپینسو ہے. اب اس کو استعمال کیا جانا ایک آئیڈیل چیز ہے، ایک بہتر چیز ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر ہمیں اگین وہی فارمولا یوز کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے.
اب یہ آئیڈیلی ایک قلم دان ہے. اب یہ ہے کلچر ایک پورا. ٹھیک, اگر آپ کے پاس یہ سب اجزاء موجود ہیں تو آپ کو اس کا ایک ماحول ملے گا. یہ ہاتھی دانت کی سوری اونٹ کی چربی کا جو قطرن ہے, جب یہ اونٹ کی چربی خشک ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح ہارڈ ہو جاتی ہے, اور پھر یہ اس ٹھوس حالت میں آ جاتی ہے کہ یہ قطرن کے طور پہ کام. کیونکہ قطرن کے لیے میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا کس طرح کا مزاج چاہیے کہ جو نہ تو ایکسٹرا سالڈ ہو اور نہ ہی اتنا کچا ہو کہ چاقو جو ہے قلم سمیت اس میں اتر جائے, اور نہ اتنا سالڈ ہو کہ چاقو قلم سمیت اس پہ سے سلپ ہو جائے. اس میں ایک خاص لچک کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک, اب یہ آپ نے پہلے ایک چاقو دیکھا, اب یہ اس سے بھی ایک سپیریئر اب وہ متوسط درجے کا چاقو ہے. یہ لیکن یہ بالکل مخصوص ہے قلم تراشنے کے لیے. لیکن اگین یہ ایکسپینسو ہے. آئیڈیلی آپ کے پاس جتنی اچھی چیزیں ہوں بہتر ہے, لیکن ضروری نہیں کہ اب یہ اتنا ایکسپینسو چاقو آپ کے پاس موجود ہو تو تبھی کام چلے گا. ایکسپینسو سے مراد جتنی کوالٹی بڑھے گی قیمت ہو سکتا ہے کہ شاید اتنی زیادہ ہو. تو آپ آئیڈیلی خود کو جتنا اس کے ساتھ مرصع کر سکتے ہیں جو اسینشلز ہیں جو آئیڈیلی ریکمینڈ کیے جاتے ہیں. لیکن ان کیس اگر وہ کچھ سیکھنے والوں کے لیے ہوتے ہیں تو وہ اس کو افورڈ کر سکیں. کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ایکسپینسو چیزوں کو افورڈ نہ کر سکیں. تو ہمیں ہر چیز کے لیے ایک راہ جو ہے وہ نکال لینی چاہیے, تاکہ اگر جس پہ وہ چیز اچیو نہیں ہو پا رہی تو ہم پھر دوسری صورت میں اس کے لیے کوئی سہولت مہیا کر سکتے. اب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں قطعاً آپ کے پاس نہیں ہیں, سم ٹائمز اویلیبلٹی کا ایشو ہے کہ اویلیبلٹی نہیں ہے, جو ہمارے یہاں خاص طور پہ ایشو ہے کہ چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ اسی صورت میں اسی سائز اور اسی تراش کے ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کے اس کو قطن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ یہ دیکھیے میرے پاس یہ ایک میرے پاس ایک عام چاقو ہے, لیکن میں بعض اوقات اس کو بھی قلم تراشنے کے لیے استعمال کرتا ہوں. چھوٹی قلم کو تراشنے کے لیے میں اس چاقو کو بھی وقت کی ضرورت استعمال کر لیتا ہوں. ابھی کوئی خاص چاقو نہیں ہے تو قلم تراشنے کے لیے بنایا گیا ہو, لیکن چونکہ یہ بڑی قلم
کو ہینڈل نہیں کر سکتا، اس سے ہم نہیں تراش سکتے، لیکن چھوٹی قلم کو بنانے کے لیے یہ ترتیب بذات خود آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم بہت ہیوی چاقو سے چھوٹی قلم کو نہیں تراش سکتے اور بہت چھوٹے چاقو سے بڑے جو چوڑی قلم ہے اس کو نہیں تراش سکتے۔ انک پاٹ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس میں یہ لیزے ہے اور یہ درمیانے درجے کی ایک دوات ہے جس میں ہم ایک خاص قلم کی چوڑائی جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں، یعنی کہ اتنی چوڑائی ہونی چاہیے جو اس انک پاٹ میں آسانی کے ساتھ، بہت چھوٹی قلم ہم اس انک پاٹ میں یوز نہیں کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مختلف چوڑائی کی قلمیں ہیں، لیکن ان کو اس انک پاٹ کے ساتھ یوز کیا جا سکتا ہے، ایون اس سے بھی اگر چوڑی قلم کو ہم یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی اس انک پاٹ کے ساتھ آسانی کے ساتھ۔ لیکن اب اگر ہم یہ چاہیں کہ بہت باریک قلم جو ہے وہ اس انک پاٹ کے ساتھ استعمال ہو، یہ تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ اس کو ہینڈل کرنا ہو جائے گا الٹیمیٹلی، لیکن یہ مشکل کام ہے۔ اب یہ تھوڑی آج کی جو ڈیٹیل میں آپ کو اس سے کام کی مشق میں جو چیزیں انکلوڈیڈ ہیں اسینشلس کی صورت میں، کی پرنسپلس کی صورت میں، آئیڈیالوجی کی صورت میں، تو جو چھوٹی قلم ہے اس کے لیے اس طرح کا انک پاٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے۔ اندر بھی لیے ہے اور یہ ریز، فارسی میں باریک قلم کو ریز کہا جاتا ہے، تو قلم ریز کے لیے یہ یوز ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ دستی ہے چمڑے کا ایک، اب یہ اگر یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو اس کے دو تین آلٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں۔ ون از آپ ایک چمڑے کا ٹکڑا لے لیں اور اس کے اندر پولیسٹر بھروا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کسی اچھے جو ہمارے یہاں لیدر کی سلائی کا کام کرتے ہیں ان سے آپ اس کو سلائی کروا لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سائڈوں پہ یہ سلائی ہوئی ہوئی، ٹھیک۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے نیچے ہمیں ایک سالڈ سرفیس تو چاہیے، ایک لکڑی کا ایک بورڈ لے لیں، اس کے اوپر پھر آپ یوں کریں کوئی 6-7، بہت ایکسٹرا نہیں، ایسا نہیں کہ 10-15 رکھ لیں، لیکن میرے خیال میں 6-7 اخبار کافی ہیں۔ آپ وہ اخبار رکھ کے آپ اس کے کارنرز کے اوپر پنز لگا سکتے ہیں، تھم پنز جو ہیں، اور وہ سرفیس ایک بہت اچھی کیونکہ زیر دستی کا مقصد یہ ہے کہ سرفیس پرووائڈ کرنا ایسی اگین جو نہ ایکسٹرا ریفلیکٹنٹ ہو اور نہ ایسی ہو کہ جس کے اوپر آپ ایکسٹرا سافٹ ہو، جب آپ قلم کاغذ کو رکھ کے قلم سے لکھیں تو نہ
ایسی ہو کہ قلم اس میں دھنس جائے اور نہ ایسی ہو کہ جب قلم لکھنے لگے تو وہ اس کے اوپر سے ریفلیکٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، سلپ ہو جائے. تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ ایک ایسی اس حد تک اس کو سافٹ ہونا چاہیے اور اس حد تک اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ قلم کو قابو کر لے اپنی سرفیس کے اوپر اور قلم میں خاص مزاج سے چلے. ٹھیک، یہ دیکھیں ایک ایک چیز کو اسی لیے تھرو دس کنٹینیوس ایفرٹ یہ ہر ایک چیز کا ایک سسٹم بنا کے آپ کے حوالے ایز اے لیگیسی ایز اے ٹریڈیشن آپ کے حوالے کیا گیا. تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ انوالوڈ از ڈیکوریٹڈ سمجھیں کہ مرصع ہے اپنے مزاج میں، ٹھیک ہے، جو خالص اردو کی اگر بات کریں تو یہ مرصع ہونا جو ہے یہ بذات خود اس پورے عمل کو خوبصورت کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب موضوعی جمالیات کا ہے تو پھر جو چیزیں اس میں انوالو ہوں گی وہ پھر ان کی جمالیات بھی اپنی جگہ مکمل اور بہترین ہونی چاہیے. جی، تو یہ ہے کہ اخبار اس کا ہو سکتا ہے. پھر دوسرا اس میں ایک اور ریکمنڈیشن یہ ہے میری طرف سے کہ آپ کسی بھی جہاں سے یہ فارم اور میٹریسز ملتے ہیں اس شاپ سے ایک باریک ربر شیٹ ملتی ہے. ٹھیک ہے، ایک شیٹ ہوتی ہے جو فومک شیٹ ہوتی ہے اور ایک دوسری ہوتی ہے جو شاید یہ کارپیٹس کے نیچے اس کو لگاتے ہیں، وہ نہیں. فومک شیٹ یہ ربڑ کی شیٹ ہوتی ہے بہت پتلی سی، ہارڈلی میرا خیال 2 اور 3 mm اس کی تھکنیس ہوتی ہے، لیکن یہ بہت اچھی آپ کے لیے ایک زیر دستی کا کام دے سکتی ہے. یہ بالکل اس کی ریکوائرڈ جو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کا اس کا مزاج ہے جو ہمیں زیر دستی کے حوالے سے چاہیے، یہ بالکل بہت اچھا کام دیتی ہے. جی میرے پاس یہی ہے ایکچولی. میں نے پہلے لیدر کا جو پیسز دیکھے وہ بہت سخت تھے، ٹھیک ہے، ٹریٹڈ نہیں تھے یا کیا تھا، لیکن وہ بہت سخت تھے. اور اگر میں جو ویئریبل لیدر کی کلودنگ یا پرانی چیزوں میں سے کٹ آؤٹ کرتی تو وہ بہت سافٹ تھے، یا پھر کسی پہ ٹھیک ہے، گرین تھا. تو یہ بہت بلکہ بچوں کے آرٹ اینڈ کرافٹ سپلائی اسٹور سے ملتی ہے بالکل باریک فوم یا کرافٹ پیپر کے نام سے. یہ فوم نہیں ہے، لائک ایبزاربنٹ ہے، لائک سافٹ ہے، لیکن اتنی باریک ہے کہ نیچے ٹیبل کے ہونے کی وجہ سے بالکل پرفیکٹ کنسسٹنسی مجھے تو لگ رہی ہے. لیکن اب میں کمپیئر نہیں کر سکتی کہ اصل سے کیسا ہوگا، لیکن یہ فی ٹھیک الحال ہے، میرے لیے کام کری ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک. جی اور کوئی کسی کا سوال ہو کچھ؟ اچھا، اصلاح کے حوالے جی سے یہ ہے کہ میں آپ کا سوال بھی لیتا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے میں آپ کو اصلاح کے بارے میں گائیڈ کر دوں تاکہ وہ آپ لوگوں کے ذہن اس طرف سے بھی تھوڑا کلیئر ہو جائے کہ ابھی مزید 3 دن، کیونکہ لاسٹ بھی میں نے الف کے بارے میں بھی یہی کہا تھا، لیکن پھر میں آپ کی مشقیں دیکھتا رہا تو آپ کے امشاق کو دیکھنے کے بعد پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، آپ کو یہ پورا ویک الف فیل لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ سوری، بے کے حوالے سے بھی میں آپ کو ویڈنسڈے تک کا ٹائم دیتا ہوں، اس پہ ذرا اچھی مشق کر کے دکھائیں. مشق کم ہے آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے، یہ ضرور میں جی کہوں گا کہ مشق کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں جی مشق کا جو سیکوینس میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے شمائلہ آپ کا ہے اور ایک دو اور بھی شاید، اس میں یہ ہے کہ ایک مستر پورا الف کا لکھیں گے جس سیکوینس کو آپ اڈاپٹ کریں گے. ایک پیپر پہ 2 یا 3 مستر اکارڈنگلی جو میں نے طریقہ بتایا ہے. ٹھیک ہے، ویسے اس میں ایک مستر جو ہے وہ الف کا پورا اور آرڈر وائز چلیں گے. ایسا نہیں کہ بے کو پہلے لکھیں گے اور الف کو بعد میں، ٹھیک، ایسا نہیں. پیمائش کے جو نقطے ہیں وہ لگا لگا کے مشق نہیں کریں گے. ٹھیک ہے،
اور ابھی اس کو ناپنے کی کوشش نہیں کریں گے. کسی ایک حرف کو پورے مصر کو لکھنے کے بعد آپ ناپ سکتے ہیں کہ جو میں کوشش کر رہا ہوں یہ اس میں میجرمنٹ پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. نمبر 1 جی ٹھیک. سیکوینس کو اڈاپٹ کریں گے, آرڈر کو اڈاپٹ کریں گے. سیکوینس یہ ہونا چاہیے کہ پہلے الف کا ایک مستر ہے, پھر بے کا مستر ہے, پھر الف کا مستر ہے, پھر بے کا مستر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کسی پہلے یا کسی آخری, ہر مستر کا نہیں, کسی ایک شروع کے حرف کو چن کے یا لاسٹ ون کو چن کے آپ اس کی پیمائش کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کے جو حروف لکھے ہوئے ہیں وہ پیمائش ان کی پوری آ رہی یا نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. ٹھیک. اور تھوڑا یہ ہے کہ مشق کو بڑھائیں, مشق کو بڑھائیں. مشق جو ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس پورا ایک ہفتہ ہوتا ہے, پورا ویک ہوتا ہے, تو اس میں ایٹ لیسٹ 1 پیج پر ڈے آپ کا ہونا چاہیے یا 2 پیجز پر ڈے آپ کے ہونے چاہیے. یہ ایک ایٹ لیسٹ ایک ریشو کو آپ ضرور مینٹین کریں. ٹھیک ہے. تو جی ایٹ لیسٹ 2 پیجز پر ڈے اب آپ لوگوں پہ میں کمپلسری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پلس جو میں نے آپ کو تھیوریٹیکل کا دیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس 2 days ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں کام کر رہے ہیں تو پھر اس میں ٹائم کو, اپنی انرجی کو, اپنے پوٹینشیل کو مینیج کریں پلیز. ٹھیک ہے. تو اس میں سے ایک اچھا آؤٹ پٹ لیں انشاءاللہ تعالی العزیز. یہ لائف ٹائم ایسٹ ہے آپ کا. اور جس لیول پہ میں آپ کے ساتھ, میں یہ نہیں کہہ رہا, باقی میری کوشش کو اللہ جانتا ہے, سب لوگوں کی کوشش میرے لیے مجھ سے کہیں زیادہ قابل قدر ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں اپنی طرح جو کوشش کر رہا ہوں اس میں میرے بڑے ہائی ایمز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک خوبصورت ورک ہمارے سامنے وقت آئے کہ آپ لوگوں کی ہی ایک حاصل وصل ہو, اور اس میں وہ جو اس کا انٹلیکچوئل رنگ روپ ہے ہمارے یہاں, ٹھیک ہے, جس کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے سامنے ہو. اس میں جس کا تھیوریٹیکل ہے اس پہ کائنڈلی آپ کام کریں. یہ 2 دن ہیں. اس پہ جو میں نے ہیڈنگ دی تھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو اسپرچل اسپیکٹس ہیں علم خط کے, اس کے اوپر آپ نے الیبوریٹ کرنا ہے. کوئی ہمیں کوشش کریں جتنا اچھا ہو. ٹھیک ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسی ہیزیٹیشن میں رہیں گے کہ کیا لکھا جائے اور کیا نہ لکھا جائے, وٹ ایور یو وانٹ ٹو رائٹ. ٹھیک ہے. ہاں, اس میں آپ بالکل کنسلٹ کریں. جو کہا گیا میری طرف سے بتاتی علم خط کے بارے میں ایز اے گائیڈ لائن آپ کو, اور جو چیزیں میں نے اس کی فلاسفی آئیڈیالوجی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کی, بارہا ان کو میں نے ریپیٹ بھی کیا, تو ان کو سنیں, ان کو آرڈر میں لائیں, اور پھر ان کو بیسٹ الیبوریٹ کریں اپنے الفاظ. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ہم کلاس کے حوالے سے اپنی بتاتی کے ایک پورے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی خاص ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی نگارشات میں انشاءاللہ اس میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہے. بتاتی کے حوالے سے جو آپ اپنی نوٹس لکھیں گے اور جو رائٹنگز آپ دیں گے تو وہ انشاءاللہ وہ یوں ہی نہیں, تو انشاءاللہ اس ایک خاص تاکہ آپ کے لیے بھی وہ ایک موٹیویشن بھی ہو, اور ایک آپ کی اس میں تربیت بھی شامل ہو کہ آپ نے خطاط کے پاس اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ یاد رکھیے. آپ اس کی لاکھ تعلیم لے لیں گے اور اس میں سے ایک کانفیڈنس کو مائنس کر دیں گے تو یو آر نتھنگ. ایز اے کیلیگرافر you are nothing, especially as a calligrapher. If you don't have a particular level of confidence, ٹھیک ہے, then آپ ایک خطاط کے طور پہ ایکٹ نہیں کر سکتے. So in order to tame the confidence involved in the process of calligraphy, ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کو کرنی ہے. ٹھیک ہے. Theoretical philosophy, ideology ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے آپ پریکٹیکل. قلم کے اسٹروک کے پیچھے یہ یاد رکھیں, آپ کا فلسفہ اور آئیڈیالوجی ریگارڈنگ کیلیگرافی علم خط جتنا کلیئر ہوگا, آپ کے اسٹروک میں اتنا ہی کانفیڈنس ہوگا. تو یہ میری طرف سے ایک ریکویسٹ ہے
میں نے جو آپ کو یاد رکھیں گا بار بار کہتا ہوں، اس کو میری طالب علمانہ نصیحت کہہ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی یاد رکھو، ٹھیک ہے، روز کہتا ہوں کہ یاد رکھو، تو ایسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ یہ لفظ شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے. تو ابھی تک ہاں ایک کوشچن تھا آپ کی طرف سے، وہ پلیز. جی سر، مجھے جب میں لکھتی ہوں تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وہ لائن کے اوپر آنا چاہیے یا لائن کو اس کے سینٹر میں ہونا چاہیے اس کی ٹمی، اور دونوں سائڈ سے اس کی ہائٹ ایکول ہے، یا رائٹ سائڈ سے اس کی ہائٹ کم ہوگی اور اینڈ پہ اس کی زیادہ ہوگی، اور اس کی اپروکسیمیٹلی ہائٹ ہونی کتنی چاہیے؟ جی یہ میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو کہا تھا کہ اس کی جو بیس میجرمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے. جی باقی جو آپ اس کو لکھیں 5 نقطے کی، باقی جو ہے وہ آپ کی ہے نظری مشق. یہ جو آپ نے جتنے مجھے پوائنٹس اس کے کہے ہیں نا، یہ جی آپ نے بے کا جو خاکہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی آپ جی نے ویژول ایکسرسائز کرنی، ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے مس اس لیے ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ اس کی پراپر ویژول ایکسرسائز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. جی جب آپ اس کو ویژولی ایکسرسائز کریں گے تو انہی چیزوں کو، انہی پروپورشنز کو آپ نے جج کرنا ہے، ٹھیک ہے. بے ٹھیک ہے لائن کے اوپر خط کرسی کے اوپر آ کے بیٹھے گا، ٹھیک ہے، لائن سے نیچے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس جی کی ایک بیس میجرمنٹ آپ کے پاس ہے، بیسک میجرمنٹ آپ کے پاس ہے 5 نقطے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میجرمنٹ کے حوالے سے اس کی بہت ایکسٹرا اور ڈیٹیل آپ کو میں پرووائڈ کر سکتا ہوں، لیکن ابھی نہیں دوں گا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں چیز کو بنانا نہیں ہے. آپ سمجھ رہی ہیں بات؟ جی جی ہم ڈرائنگ کی کلاس میں نہیں بیٹھے، آپ کو ایک کیلی گرافی کا اسٹروک لگانا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس ٹھیک ہے اسٹروک میں جو ایک فلو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. جب آپ اس کی بہت زیادہ اینگلز اور میجرمنٹ میں پڑھیں گے نا، تو پھر آپ اس کو لکھنا بھول جائیں گے، آپ اس کو بنانے میں پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے. اینڈ ٹھیک ہے وی ڈونٹ وانٹ دیٹ، ٹھیک ہے. ہمیں اوکے کیا کرنا ٹھیک ہے، ہے ہمیں ایک کیلی گرافی کا اسٹروک، خاص طور پہ پرشین نستعلیق میں یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیبٹ ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی اینی ون ایلس، جی کوئی سوال ہو آپ کا؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ جی نہیں، اور نہیں. ٹھیک. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، اور وہ آپ نے بالکل لازمن کرنا ہے، اور بلکہ ابھی سے جب آپ کلاس ہماری یہ وائنڈ اپ کریں گے، سیشن کو کلوز کریں گے، تو ویری آفٹر دیٹ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اسکیل سے جو آپ کے پاس قلم ہے اس کی جو جی چوڑائی ہے وہ آپ ناپ کر کے گروپ میں بھیجیں گے کہ اس وقت جو آپ قلم یوز کر رہے ہیں اس کی چوڑائی کتنی ہے، ٹھیک ہے، ملی میٹرز میں جی کتنی ہے یا سینٹی میٹرز میں کتنی ہے، ٹھیک ہے. ملی جی میٹرز میں ناپیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. یہ کائنڈلی آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ میں اس کے لیے بھی آپ کو ایک اور گائیڈ میرے لائن. قلم کی تو جو ہے وہ 5 ملی میٹر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. ٹھیک یہ آپ کائنڈلی یوں کیجیے گا کہ ود یور نیم اور نیچے اپنے جی قلم کا جو وہ ہے چوڑائی جو ہے وہ آپ ملی میٹرز میں مجھے لکھ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے جی پتہ چلے کہ آپ میں سے کون کون کس قلم کو یوز کر رہا ہے اور اس کی چوڑائی کیا ہے، اور پھر میں اس کے لیے آپ کو کچھ ریکمنڈیشن یا گائیڈ لائن جو ہے وہ پرووائڈ کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. جی اور ہو ٹھیک سکے تو اس کے ساتھ اپنے قلم کی ایک تصویر بھی، ایک عکس بنا کے، تاکہ مجھے قلم کی کیفیت کا بھی پتہ چل جائے، ٹھیک ہے. جی جی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، جو گائیڈ لائنس دی ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، کہ نوٹس لیں، اور جو اسائنمنٹس دی ہیں ان کو پورے دل کے ساتھ اور اپنے پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کمپلیٹ کریں. تو انشاءاللہ ویڈنسڈے تک میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی امشاق کا کیا حال ہے، اس میں مزید کچھ ٹائم ہمیں چاہیے یا آگے ہمیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو جی پھر انشاءاللہ یہ ویڈنسڈے کو میں آپ کو اس کے بارے میں انفارم کروں گا کہ ویڈنسڈے کو میں آپ کو اصلاح فارورڈ کروں یا نہیں، ٹھیک ہے. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا خاص، اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ. بہت سی دعائیں. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
اللہ حافظ. شکریہ سر. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.